السلام علیکم۔ پیش خدمت ہے کہانی شہزادی شبانہ۔ کھانستے کھانستے بادشاہ کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا اور آنکھوں میں نمی سی تیرنے لگی۔ ملکہ اسے ہمدردی سے دیکھ رہی تھی۔ کچھ ہی دیر بعد بادشاہ کی کھانسی تھم گئی اور وہ چھت کو گھورتے ہوئے ہانپنے لگا۔ یہ دوائی پی لیجئے، طبیب صاحب کہہ رہا تھا کہ اس کے پینے سے آپ 2 دن میں ہی ٹھیک ہو جائیں گے۔ ملکہ نے میز پر سے دوائی کی شیشی اٹھا کر اسے ایک پیالی میں انڈیلتے ہوئے کہا، پھر اس نے دوائی بادشاہ کی طرف بڑھا دی۔ بادشاہ نے خاموشی سے دوائی پی لی اور بولا، ہمارا شہزادہ عمران کہاں ہے؟ آپ کی غیر موجودگی میں آج کل وہی سلطنت کے تمام امور کی نگرانی کر رہا ہے۔ اس وقت بھی وہ وزیروں کے ساتھ شہر کی اس بستی میں گیا ہوا ہے جس میں کل آتش زدگی سے کافی نقصان ہوا تھا۔ لوگوں کے گھر بار جل گئے ہیں اور وہ کھلے آسمان کے نیچے پناہ لینے پر مجبور ہیں۔ ملکہ نے بتایا، اس آتش زدگی کے واقعے سے ہمیں بھی گہرا صدمہ پہنچا ہے۔ صبح عمران نے ہم سے اس کا تذکرہ کیا تھا اور ہم سے مطالبہ کیا تھا کہ شاہی خزانے سے ان لوگوں کے نقصان کا ازالہ کیا جائے۔ ہم نے اسے بڑی خوشی سے اجازت دے دی تھی۔ ملکہ، سچ پوچھو تو عمران کی نیک دلی اور صاف ستھری عادتیں ہمارا سیروں خون بڑھاتی ہیں۔ بادشاہ نے بڑے فخر سے کہا، آج کل کے زمانے میں ایسی فرما بردار اولاد کہاں ملتی ہے؟ ہمارا شہزادہ عمران لاکھوں میں ایک ہے۔ ملکہ کھل کر بولی، لاکھوں میں نہیں بلکہ کروڑوں میں، بادشاہ نے کہا اور اٹھ کر بیٹھ گیا۔ بیگم، یہ ہمارا روز روز کا بیمار ہونا اس بات کی علامت ہے کہ اب ہمیں حکومت کے کاموں سے دستبردار ہو کر یاد الہی میں مصروف ہو جانا چاہیے۔ دنیا کے لیے تو ہم نے بہت کچھ کر لیا ہے، اب آخرت کے لیے بھی کچھ کرنا چاہیے۔ ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ اب یہ تخت و تاج عمران کے سپرد کر دیں۔ ہاں، اب آپ کو آرام کی ضرورت ہے۔ آپ کا یہ اقدام قطعی مناسب ہوگا۔ ملکہ بولی، لیکن اتنی بڑی ذمہ داری سونپنے سے پہلے ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس کی شادی ہو جائے۔ شادی ہو جائے گی تو وہ اپنی ذمہ داریوں کو اچھی طرح سمجھنے لگے گا۔ بادشاہ نے کہا، آپ نے تو میرے منہ کی بات چھین لی ہے۔ میری بھی یہی خواہش ہے کہ اس محل میں میری بہو آ جائے۔ ملکہ نے خوش ہو کر کہا، پوتے پوتیاں ہو جائیں گے تو محل میں تنہائی کا احساس بھی کم ہو جائے گا۔ یہ کام جلد ہو جائے تو اچھا ہے۔ تمہاری نظر میں کوئی شہزادی ہے؟ بادشاہ اسے سوالیہ نظروں سے دیکھتے ہوئے بولا، ایک نہیں، کئی۔ شاہ فاروق کی لڑکی شہناز، شاہ ایوب کی شہزادی زرینہ، شاہ قیوم کی لڑکی سریا، اور بھی بہت سارے بادشاہ ہیں جن سے ہمارے ملک کے تعلقات بے حد خوشگوار ہیں، اور ہمارے شہزادے عمران کو وہ بخوشی اپنا داماد بنانے پر آمادہ ہو جائیں گے۔ ملکہ نے کہا، ٹھیک ہے، مگر تم ایسا کرو کہ پہلے عمران کی رائے معلوم کر لو۔ مختلف تقریبات میں وہ ان تمام شہزادیوں سے مل چکا ہے۔ جس شہزادی سے وہ شادی کرنا چاہے گا بتا دے گا۔ بادشاہ بولا۔ ملکہ نے سر ہلا کر اس کی بات کی تائید کی اور اٹھتے ہوئے بولی، عمران کے آتے ہی میں اس مسئلے پر اس سے گفتگو کروں گی۔ اب آپ آرام سے سو جائیں، میں آپ کے لیے مونگ کی دال کی کھچڑی پکانے جا رہی ہوں۔ شاہی باورچیوں کو تو یہ پکانا ہی نہیں آتی ہے۔ طبیب صاحب نے کہا تھا کہ پرہیز بہت ضروری ہے اور تاکید کی ہے کہ کھچڑی کے علاوہ آپ کو کچھ نہ دیا جائے۔ ملکہ، تم کیوں تکلیف کرتی ہو؟ مونگ کی دال کی کھچڑی ہی تو ہے، باورچی سے کہہ دو، وہ ابالنے کے لیے رکھ دے گا۔ دال چاول۔ بادشاہ بڑی کمزور سی آواز میں بولا، اسے مونگ کی دال کی کھچڑی بالکل پسند نہیں تھی۔ ملکہ ہنس پڑی، ہنستے ہنستے بولی، باورچی بیچارہ بہت مصروف ہے۔ ویسے لگتا ہے کہ آپ کو یہ پرہیزی کھانا بالکل اچھا نہیں لگتا۔ اس میں اچھی لگنے والی کوئی بات ہی نہیں ہے، پھیکی پھیکی اور بدمزہ۔ بادشاہ نے ناگواری سے کہا، اسی لیے تو کہتی ہوں کہ آپ جلدی سے ٹھیک ہو جائیے، آپ کے بغیر دسترخوان بالکل سونا سونا سا لگتا ہے۔ ملکہ نے کہا، اگر ٹھیک ہونا ہمارے بس میں ہوتا تو ہم بیمار ہی کیوں پڑتے؟ بادشاہ بے بسی سے بولا اور لیٹ گیا۔ ملکہ کمرے سے نکل گئی۔ باہر نکلی ہی تھی کہ اس کی نظر شہزادہ عمران پر پڑی جو اپنے کمرے میں داخل ہو رہا تھا۔ ملکہ اس کے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ کمرے میں داخل ہوئی تو اس نے عمران کو دیکھا جو کھڑکی کے پاس کھڑا تھا اور اس کے چہرے پر گہری اداسی چھائی ہوئی تھی اور وہ باغ میں کھلے ہوئے پھولوں کو گھورتے ہوئے کسی سوچ میں ڈوبا ہوا تھا۔ بیٹے عمران، کیا بات ہے؟ یہ اداسی کیسی؟ ملکہ نے اس کے قریب جا کر بڑے پیار سے پوچھا۔ شہزادہ عمران اس کی طرف گھوما۔ امی حضور، میں ابھی ان زخمیوں سے مل کر آ رہا ہوں۔
جو کل رات لگنے والی آگ میں جل گئے تھے۔ ان کی تکلیف محسوس کر کے مجھے بے پناہ دکھ کا احساس ہو رہا ہے۔ شہزادہ عمران نے بڑے دکھ سے کہا، تم غم نہ کرو، خدا نے چاہا تو سب زخمی بہت جلد ٹھیک ہو جائیں گے۔ تمہارے ابا حضور تو علیل ہیں، وہ تو وہاں جا نہیں سکتے۔ اب تمہارا ہی فرض ہے کہ متاثرہ افراد کی ہر طرح سے امداد کرو۔ ملکہ نے کہا، میں اپنا فرض اچھی طرح سمجھتا ہوں۔ میں نے تمام لوگوں کے رہنے کے لیے نئے مکانوں کا بندوبست کر دیا ہے۔ انہیں اس قدر رقم بھی دے دی ہے کہ وہ اپنے گھروں کے لیے ضروری اشیاء خرید سکیں۔ شہزادہ عمران نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا، مجھے اور تمہارے ابا حضور کو تم سے یہی امید ہے کہ تم ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اپنی رعایا کے ہر دکھ سکھ میں برابر کے شریک رہو گے۔ ملکہ بولی، اب ابا حضور کی طبیعت کیسی ہے؟ شہزادہ عمران چونک کر بولا، پہلے سے بہتر ہے۔ ملکہ نے بتایا، مجھے تم سے ایک ضروری بات کرنا تھی۔ فرمائیے۔ شہزادہ عمران نے بڑے ادب سے کہا، تمہارے ابا حضور کی خواہش ہے کہ تمہاری شادی جلد از جلد ہو جائے۔ اس محل میں چاند سی بہو آ جائے گی تو محل کی رونق بڑھ جائے گی۔ ملکہ نے اس کے چہرے کی جانب غور سے دیکھتے ہوئے کہا، میں اس سلسلے میں آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں؟ شہزادہ عمران نے شرارت سے مسکراتے ہوئے کہا، اپنی پسند کی شہزادی بتا دو تاکہ ہم تمہارا رشتہ لے کر اس کے ملک جا سکیں۔ ملکہ بھی مسکرا کر بولی، امی حضور، میں اس بارے میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ آپ کی پسند میری پسند ہوگی۔ شہزادہ عمران نے کہا اور فرما برداری سے سر جھکا لیا۔ تو پھر تمہارے لیے شہزادی شہناز مناسب رہے گی، وہ بے حد حسین شہزادی ہے۔ شاہ فاروق کی بھی یہی خواہش ہے۔ ملکہ نے اپنی پسند بتائی، مگر امی حضور، آپ نے شاید شہزادی شہناز کو قریب سے نہیں دیکھا، بے حد بد دماغ اور مغرور لڑکی ہے، وہ تو آپ کا جینا حرام کر دے گی۔ آج کل ساس بہو کی ویسے بھی بہت جھڑپیں ہوتی ہیں۔ شہزادہ عمران نے کہا، محل میں سارا دن چخ چخ ہوا کرے گی۔ اچھا، میں نہیں جانتی تھی کہ وہ ایسی شہزادی ہوگی۔ خیر، اسے جانے دو۔ شہزادی زرینہ کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ اس کا رنگ تو کچھ سانولا ہے، مگر اس کے سیاہ بال دیکھے ہیں، ایڑیوں تک آتے ہیں۔ ملکہ پر امید نظروں سے شہزادہ عمران کی طرف دیکھنے لگی۔ شہزادہ عمران خوف سے آنکھیں پھیلاتے ہوئے بولا، مگر امی حضور، شہزادی زرینہ پر تو کسی چیز کا سایہ ہے۔ آپ نے نہیں سنا؟ بعض اوقات تو وہ مردانہ آواز میں گفتگو کرنے لگتی ہے۔ وہ مردانہ آواز بڑی گھن گرج قسم کی ہوتی ہے۔ ہیں؟ ملکہ چونک کر بولی، یہ بات ہے تو پھر اسے بھی چھوڑ دو۔ تمہارے ابا حضور ٹھیک ہو جائیں تو میں ان کے ساتھ شاہ قیوم کے ملک جاؤں گی۔ ان کی لڑکی کی بڑی تعریفیں سننے میں آئی ہیں۔ ان کی شہزادی کا نام تو سریا ہے، آپ اس سے میری شادی کریں گی؟ شہزادہ عمران نے حیرانگی سے کہا، کیوں؟ اس میں کیا خرابی ہے؟ اب ملکہ اسے گھورنے لگی۔ امی حضور، دیکھیے، ناراض مت ہوئیے، آپ کے حکم سے سرتابی کرنے کی مجھ میں جرت نہیں، آپ کی ہر خواہش کا احترام کروں گا۔ شہزادہ عمران ان سے نظریں چراتے ہوئے بولا۔ ملکہ نرم پڑ گئی، پیار سے پوچھا، کہو کہو، تم کیا کہنے والے تھے؟ میں یہ کہہ رہا تھا کہ شاہ قیوم نے اپنی بیٹی کی شادی کرنے کے لیے یہ شرط لگا رکھی ہے کہ جو شہزادہ بھی ان کی شہزادی سے شادی کرے گا اسے گھر داماد بن کر انہی کے محل میں رہنا پڑے گا۔ اگر آپ کو میرا یہاں رہنا گوارا نہیں تو ٹھیک ہے، کر دیجئے شہزادی سریا سے شادی، میں چلا جاؤں گا۔ شہزادہ عمران بھرائی ہوئی آواز میں بولا، ویسے وہاں جانے کے بعد آپ مجھے بہت یاد آیا کریں گی۔ ملکہ اس کی بات سن کر گھبرا گئی اور بولی، خدا نہ کرے تم ہماری نظروں سے اوجھل ہو، بھاڑ میں جائے ایسی شادی۔ مگر بیٹے، اب تم ہی بتاؤ کہ تمہاری شادی کس سے ہو؟ امی حضور، میں کیسے بتا سکتا ہوں؟ میں تو صرف اتنا کر سکتا ہوں کہ آپ کے فیصلے پر سر جھکا دوں۔ شہزادہ عمران دھیرے سے مسکرا کر بولا۔ اس کی آنکھوں میں شرارت ناچ رہی تھی۔ ملکہ ایک کرسی پر گر سی گئی۔ میں نے جتنی شہزادیاں بھی بتائی تھی، تم نے ان میں مین میخ نکال کر سب کو رد کر دیا، پھر بھی کہتے ہو کہ میرے فیصلے پر سر جھکا دو گے، کیا مطلب ہے تمہارا؟ شہزادہ عمران ان کے قریب زمین پر بیٹھ گیا۔ امی حضور، آپ کو یاد ہے گزشتہ برس آپ شاہ اعجاز کے ملک گئی تھی۔ شاہ اعجاز کی لڑکی شہزادی شبانہ کی سالگرہ کی تقریب تھی۔ آپ نے دیکھا ہوگا وہ شہزادی کس قدر ہنس مکھ اور خوش اخلاق تھی، وہ مجھ سے بہت گھل مل گئی تھی۔ تو یہ بات تھی، ملکہ ہنس کر بولی، جبھی تم ٹال مٹول کر رہے تھے۔
ویسے بیٹے عمران، مجھے تمہاری پسند سن کر بے انتہا خوشی ہوئی ہے۔ شہزادی شبانہ ہی دنیا میں واحد ایسی شہزادی ہے جو تمہارے لیے بالکل مناسب رہے گی۔ مجھے پہلے اس کا دھیان نہیں رہا تھا، ورنہ پہلے ہی اس کا نام لے دیتی۔ اچھا، اب تم کپڑے تبدیل کرو، میں تمہارے ابا حضور کے لیے مونگ کی دال کی کھچڑی پکا لاؤں۔ ملکہ کمرے سے نکل گئی۔ شہزادہ عمران کا چہرہ خوشی سے تمتما رہا تھا۔ اس نے جب شہزادی شبانہ کو اس کی سالگرہ پر دیکھا تھا تو اسی روز فیصلہ کر لیا تھا کہ شادی کرے گا تو صرف شہزادی شبانہ ہی سے کرے گا۔ شہزادی شبانہ کے اخلاق نے شہزادہ عمران کو بے حد متاثر کیا تھا۔ وہ عام پڑھی لکھی شہزادیوں سے بالکل مختلف تھی۔ اس کے علاوہ وہ دنیا کی تمام شہزادیوں سے زیادہ خوبصورت تھی۔ اس واقعے کے 10 دن بعد ہی بادشاہ پوری طرح صحت مند ہو گیا۔ صحت مند ہونے کے دوسرے ہی روز وہ ملکہ کو ساتھ لے کر شاہ اعجاز کے ملک روانہ ہو گیا۔ اس کے ساتھ سپاہیوں کے 4 دستے تھے اور 150 غلام تھے جو شاہ اعجاز کو دیے جانے والے تحائف اٹھائے ہوئے تھے۔ شہزادہ عمران بادشاہ اور ملکہ کو شہر کی فصیل تک چھوڑنے آیا تھا۔ ملکہ نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ وہ شہزادی شبانہ کا رشتہ مانگ کر فوراً ہی وہاں سے چل پڑے گی تاکہ شادی کی تیاری میں دیر نہ ہو۔ 15 دن بعد ملکہ اور بادشاہ واپس آ گئے۔ ملکہ کے چہرے پر چھائی ہوئی پریشانی اور فکر مندی نے شہزادے کو تشویش میں مبتلا کر دیا۔ بادشاہ کو سفر نے تھکا دیا تھا، اس لیے کھانے سے فارغ ہو کر وہ اپنی خوابگاہ میں جا کر سو گیا۔ شہزادہ عمران ملکہ کے پیچھے پیچھے پھر رہا تھا۔ جب ملکہ کو کچھ فرصت ملی تو وہ اس کے پاس جا پہنچا۔ ملکہ نے اسے ہمدردی سے دیکھتے ہوئے کہا، مجھے افسوس ہے کہ میں مایوس لوٹی ہوں۔ کیا شاہ اعجاز نے رشتہ دینے سے انکار کر دیا؟ شہزادے نے بڑے تحمل کے ساتھ پوچھا۔ ویسے اس کا چہرہ اداس سا ہو گیا تھا۔ یہ بات نہیں ہے، وہ تو کہہ رہے تھے کہ یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ شہزادہ عمران جیسے نیک اور خوبصورت لڑکے کا پیغام ہماری شہزادی کے لیے آیا ہے، مگر ایک مجبوری کے تحت ہم اس پر رضامندی کا اظہار نہیں کر سکتے۔ ملکہ نے بتایا۔ کیوں؟ شہزادہ عمران نے تعجب سے کہا، یہ تو ٹالنے والی بات ہے۔ میں بھی پہلے یہی سمجھ رہی تھی، مگر بعد میں اس خیال کو دل سے نکال دینا پڑا۔ شاہ اعجاز نے کچھ نہیں بتایا تھا، مگر ان کی بیگم ملکہ حسن بانو سے میری گہری دوستی ہے۔ میں نے جب زیادہ کلیدہ تو انہوں نے مجھے ایک کہانی سنائی۔ تم یہ کہانی سنو گے تو تمہیں بھی ان سے ہمدردی ہو جائے گی۔ بیچاروں پر بڑی مصیبت آئی ہوئی ہے۔ ملکہ حسن بانو کیا بتا رہی تھی؟ شہزادہ عمران نے بے تابی سے پوچھا، پھر بولا، اچھا امی حضور، یہ کہانی سنانے سے پہلے آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ اس سفر سے تھکی تو نہیں؟ اگر ایسا ہے تو پھر آپ جا کر آرام کیجیے، یہ باتیں تو بعد میں بھی ہو جائیں گی۔ نہیں، سفر سے تھکنے کا خیال ہی مزہ کا خیز ہے۔ ہم لوگ پیدل تو آئے نہیں، سارا سفر آرام دہ بگھی میں طے ہوا تھا۔ اگر تھکن سوار ہوئی ہوگی تو گھوڑوں کو ہوئی ہوگی جو بگھی میں جتے ہوئے تھے۔ ملکہ مسکرا کر بولی، امی حضور، اگر ابا حضور اس موقع پر یہاں ہوتے تو آئندہ وہ ہرگز یہ نہ کہتے کہ سفر کی وجہ سے تھکن سوار ہو گئی ہے۔ شہزادہ عمران شرارت سے بولا۔ ملکہ کے ہونٹوں پر خفیف سی مسکراہٹ دوڑ گئی۔ اس نے شہزادہ عمران کو ہلکے سے ڈانٹتے ہوئے کہا، تم بہت باتیں بنانے لگے ہو۔ اچھا، اب خاموشی سے سنو، میں یہ قصہ شروع سے سناتی ہوں۔ شاہ اعجاز اور ملکہ حسن بانو کے گھر بڑی مدت کے بعد خدا نے ایک لڑکی دی تھی جس کا نام انہوں نے شہزادی شبانہ رکھا۔ شہزادی شبانہ بے حد حسین اور نرم و نازک تھی۔ اس کی پیدائش پر شاہ اعجاز نے بے پناہ خوشیاں منائیں۔ غریبوں کے لیے خزانوں کے منہ کھول دیے گئے اور اسی خوشی میں کئی لوگوں کی سزائیں معاف کر کے انہیں جیلوں سے آزاد کر دیا گیا۔ انہی دنوں شہر سے باہر ایک بزرگ کا قیام ہوا۔ وہ اللہ والے تھے، اس لیے کسی اور جگہ ٹھکانا نہیں تھا۔ ان کی کرامات بہت جلد مشہور ہو گئیں۔ وہ بزرگ غریبوں سے بڑی محبت سے ملتے تھے، ان کے دکھ درد دور کرتے تھے، مگر امیروں کو منہ لگانا پسند نہیں کرتے تھے۔ اس بزرگ کی شہرت بادشاہ کے کانوں تک بھی پہنچی۔ شاہ اعجاز ان سے بے حد متاثر تھے، مگر یہ بھی پتا تھا کہ وہ بزرگ بادشاہوں اور رئیسوں سے ملنا پسند نہیں کرتے۔ بادشاہ اعجاز نے یہ بھی سن رکھا تھا کہ بزرگ بہت بڑے نجومی بھی ہیں، حساب کتاب لگا کر آئندہ پیش آنے والے واقعات بھی بتاتے ہیں۔ شاہ اعجاز کو شہزادی شبانہ کے مستقبل کا حال جاننے کا بے حد شوق تھا۔
ایک روز اسی شوق کے ہاتھوں مجبور ہو کر وہ رات کے اندھیرے میں ایک غریب مزدور کا بھیس بدل کر بزرگ کی کوٹھڑی میں جا پہنچے۔ ننھی شہزادی شبانہ ان کے ساتھ تھی۔ انہوں نے بزرگ سے درخواست کی کہ وہ اس بچی کا مستقبل بتائیں کہ کیسا گزرے گا۔ بزرگ نے ننھی شہزادی کی تاریخ پیدائش معلوم کر کے ایک زائچہ بنایا اور شاہ اعجاز کو بتایا کہ اس لڑکی میں بے پناہ خوبیاں ہیں، اس کا مستقبل نہایت خوشگوار ہوگا، مگر جس روز اس لڑکی کی شادی ہوگی اس روز اس ملک کا بادشاہ انتقال کر جائے گا۔ بزرگ کی اس بات نے شاہ اعجاز کو پریشان کر دیا۔ جب وہ واپس محل میں آئے تو انہوں نے ملکہ حسن بانو سے بزرگ کی کہی ہوئی بات کا تذکرہ کیا۔ ملکہ حسن بانو نے انہیں تسلی دی اور مشورہ دیا کہ ہو سکتا ہے بزرگ سے حساب کتاب میں کوئی غلطی ہو گئی ہو، اس لیے اس بارے میں دوسرے نجومیوں سے رائے معلوم کر لی جائے۔ اگر یہ بات پھیل جاتی تو لوگ شہزادی شبانہ کو منحوس کہنے لگتے، اس لیے شاہ اعجاز بھیس بدل بدل کر مختلف نجومیوں سے ملے، مگر انہوں نے بھی یہی بات کہی کہ جس روز اس بچی کی شادی ہوگی اسی روز اس ملک کا بادشاہ انتقال کر جائے گا۔ تو یہ وجہ تھی جس کی وجہ سے شاہ اعجاز نے معذرت کر لی۔ آپ نے تو یہ بڑی عجیب کہانی سنائی ہے۔ شہزادہ عمران بے حد حیران نظر آتا تھا۔ اس کہانی کا تذکرہ کسی سے نہیں کرنا، کیونکہ یہ بات شاہ اعجاز اور ملکہ حسن بانو نے اپنے تک ہی محدود کر رکھی ہے، حتیٰ کہ شہزادی بھی اس سے بے خبر ہے۔ ملکہ نے کہا، آپ بے فکر رہیے، میں یہ کہانی کسی کو بھی نہیں سناؤں گا۔ لوگوں کے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا کہ ٹھیک سے کوئی کام کی بات بھی سن لیں، یہ کہانی کون سنے گا؟ شہزادے نے اٹھتے ہوئے کہا، اب تمہارے لیے یہی بہتر ہے کہ تم شہزادی شبانہ کا خیال دل سے نکال کر کسی اور شہزادی سے شادی کر لو۔ ملکہ نے مشورہ دیا۔ آخر امی، ایسی جلدی بھی کیا ہے؟ شادی ہو ہی جائے گی۔ میرا دل ذرا گھومنے پھرنے کو چاہ رہا ہے، 2-4 ملکوں کی سیر کر کے آ جاؤں گا تو شادی بھی کر دیجیے گا۔ شہزادہ عمران نے کمرے سے نکلتے ہوئے کہا۔ ملکہ نے سوچا، یہ ٹھیک رہے گا، شہزادے کا دنیا کو گھوم پھر کر دیکھ لینا مناسب رہے گا۔ آئندہ اسے ہی حکومت کی باغ دوڑ سنبھالنا ہے، سیر و سیاحت سے کچھ تجربہ بھی حاصل کر لے گا اور دنیا کی دلچسپیوں میں گم ہو کر وہ اپنے ذہن سے شہزادی شبانہ کا خیال بھی نکال دے گا۔ اگلے دن شہزادہ عمران بادشاہ سے اجازت طلب کر کے سفر پر روانہ ہو گیا۔ شہزادہ عمران کا گھوڑا ہوا سے باتیں کر رہا تھا۔ اسے محل سے نکلے ہوئے آج تیسرا دن ہو گیا تھا۔ اس نے بادشاہ اور ملکہ کو تو یہی بتایا تھا کہ وہ سیر و سیاحت کی خاطر محل سے نکل رہا ہے، مگر یہ بات درست نہیں تھی۔ وہ تو شہزادی شبانہ کے ملک جا رہا تھا۔ اس نے تہیہ کر لیا تھا، خواہ کچھ ہو جائے، شادی صرف شہزادی شبانہ ہی سے کرے گا۔ اپنے اسی منصوبے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے اس نے یہ سفر بھی اختیار کیا تھا۔ شاہ اعجاز کی سلطنت کا ایک خوبصورت شہر اب شہزادہ عمران کی نگاہوں کے سامنے تھا۔ چونکہ ابھی وہاں پہنچنے کے لیے 1-2 گھنٹے کا سفر باقی تھا، اس لیے اس شہر کے مکان گڑیا کے گھروں جتنے ننھے منھے نظر آ رہے تھے۔ شاہ اعجاز کے محل کی برجیاں نسبتاً صاف نظر آ رہی تھیں۔ شہزادہ عمران اب ایک پہاڑی سلسلے کے درمیان تھا۔ پتھریلی زمین پر گھوڑے کے سم بلند آواز پیدا کر رہے تھے۔ وہاں پہاڑیوں میں کچھ غار بھی تھے۔ شہزادہ عمران کو ان غاروں میں جنگلی درندوں کا ڈر تھا۔ اس خدشے کے پیش نظر وہ بہت چوکنا تھا۔ اچانک ایک غار کے پاس سے گزرتے ہوئے اسے اس میں سے کسی کے کراہنے کی آوازیں آئیں۔ اس نے باغ کھینچ کر گھوڑے کو روک لیا۔ جس غار میں سے آوازیں آ رہی تھیں وہ کچھ پیچھے رہ گیا تھا۔ شہزادہ عمران نے گردن گھما کر اس غار کی طرف دیکھا اور پھر اسی سمت کان لگا دیے۔ آوازیں اب تیز ہو گئی تھیں۔ وہ گھوڑے پر سے اتر گیا اور گھوڑے کی باگ ایک چٹان کے نوکیلے سرے سے باندھ کر بڑی احتیاط سے غار کی جانب قدم اٹھانے لگا۔ وہ بے حد حیران تھا کہ اس ویران علاقے میں وہ کون شخص ہے جو اس غار میں کر رہا ہے۔ شاید اسے مدد کی ضرورت ہو۔ یہی وہ جذبہ تھا جس نے شہزادہ عمران کو اس غار کی طرف متوجہ کر دیا تھا۔ وہ غار کے دھانے پر جا کر رک گیا۔ اندر اندھیرا تھا۔ وہ اندر داخل ہونا ہی چاہتا تھا کہ ایک خوفناک قسم کی گھرراہٹ سن کر اس کے بڑھتے ہوئے قدم رک گئے۔ شہزادہ عمران نے جلدی سے خنجر نکال کر ہاتھ میں پکڑ لیا۔ اسی لمحے غار کے اندر سے کوئی جھپٹ کر اس کی طرف بڑھا۔ شہزادہ عمران نے دیکھا کہ وہ ایک قد آور بڑے بالوں والا خوفناک کتا تھا۔ اس قسم کے کتے اکثر خانہ بدوشوں کے پاس ہوا کرتے تھے۔
باہر نکلتے ہی کتے نے اچھل کر شہزادہ عمران پر حملہ کر دیا۔ اس کا خوفناک منہ کھلا ہوا تھا اور لمبے لمبے نوکیلے دانت نظر آ رہے تھے۔ اس اچانک حملے سے لمحہ بھر کے لیے شہزادہ عمران کے اوسان خطا ہو گئے۔ وہ پیچھے کی جانب گر پڑا۔ کتا اس کے سینے پر چڑھ بیٹھا اور چاہتا ہی تھا کہ شہزادہ عمران کی گردن اپنے تیز اور نوکیلے دانتوں سے بھنبور ڈالے کہ شہزادہ عمران نے بڑی پھرتی کے ساتھ زمین پر پڑا ہوا ایک پتھر اٹھا کر اس کے منہ میں ٹھونس دیا۔ اس غیر مہذب حرکت نے کتے کو بوکھلا کر رکھ دیا۔ وہ اچھل کر پیچھے کی جانب بھاگا۔ وہ زور زور سے اپنا سر جھٹک رہا تھا۔ آدھا پتھر حلق سے نیچے اتر گیا تھا، اس لیے وہ اس کے منہ سے نہیں نکل رہا تھا۔ شہزادہ عمران بڑے اطمینان سے کپڑے جھاڑتا ہوا اٹھا اور پھر خنجر کے ایک ہی وار سے اس خوفناک کتے کا کام تمام کر دیا۔ اس نے ان خوفناک کتوں کے متعلق بہت کچھ سن رکھا تھا۔ ان کے متعلق مشہور تھا کہ اگر یہ انسان پر حملہ کر دیں تو پھر اسے جان سے مار کر ہی چھوڑتے ہیں۔ کتے سے نجات پا کر شہزادہ عمران غار کے اندر داخل ہوا۔ غار میں کچھ تاریکی تھی، مگر تھوڑی دیر بعد اس کی آنکھیں اندھیرے میں دیکھنے کے قابل ہو گئیں۔ اس نے دیکھا کہ غار کے ایک کونے میں ایک سہمی ہوئی عورت بیٹھی تھی۔ اس کے چہرے پر چند خراشیں نظر آ رہی تھی جن سے خون رس رہا تھا۔ وہ شہزادہ عمران کو حیرت بھری نظروں سے دیکھنے لگی۔ اے نوجوان، کون ہو تم؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ جان کی سلامتی چاہتے ہو تو فوراً یہاں سے چلے جاؤ۔ اگر وہ خانہ بدوش یہاں آ گئے تو تمہیں زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ تم نے غالباً ان کے کتے کو بھی جان سے مار دیا ہے۔ خاتون، میں بے حد حیران ہوں کہ آپ آخر اس ویرانے میں کیا کر رہی ہیں اور یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ کیا وہ کتا آپ کی نگرانی پر مامور تھا؟ شہزادہ عمران نے پوچھا۔ ہاں، اس کا کام ہی یہ تھا کہ مجھے غار سے باہر نہ جانے دے۔ ابھی کچھ دیر پہلے مجھے ایسا لگا کہ وہ اونگ رہا ہے۔ موقع غنیمت جان کر میں چپکے سے غار کے دھانے کی طرف بڑھی، مگر وہ کمینہ مکر کر رہا تھا۔ مجھ پر جھپٹ پڑا اور اپنے پنجوں سے میرا چہرہ لہو لہان کر دیا۔ عورت نے بتایا۔ مگر محترم خاتون، آپ کون ہیں اور ان خانہ بدوشوں نے آپ کو کیوں قید کر رکھا ہے؟ شہزادہ عمران نے کچھ دیر بعد پوچھا۔ میں بد نصیب شاہ اعجاز کے وزیر حیدر کی بیوی ہوں۔ گزشتہ دنوں چند خانہ بدوشوں نے شہر سے باہر پڑاؤ ڈالا تھا۔ ان کی آمد کے ساتھ ہی چوروں کی واردات ایک دم سے بڑھ گئیں۔ شہر کا کوتوال بہت پریشان تھا۔ میرے شوہر سے اس کی دوستی ہے۔ میرے شوہر کی ذہانت پوری سلطنت میں مشہور ہے۔ کوتوال نے ان وارداتوں کی تفصیل میرے شوہر کو بتائی۔ چوری کی پے در پہ وارداتوں نے پورے شہر میں بے چینی کی لہر دوڑا رکھی تھی۔ شاہ اعجاز نے کوتوال کو جلد سے جلد چوروں کو گرفتار کرنے کی ہدایت کی۔ کوتوال نے بادشاہ سلامت سے درخواست کی کہ میرے شوہر کو اس کی مدد کرنے کی اجازت دی جائے۔ شاہ اعجاز نے اس درخواست کو منظور کر لیا۔ میرے شوہر کی تدبیر کے سبب کوتوال نے دوسرے دن ہی تمام چوروں کو گرفتار کر لیا۔ سب کے سب خانہ بدوش تھے۔ اس بات نے خانہ بدوش چوروں کے ساتھیوں کو مشتعل کر دیا۔ انہیں پتہ تھا کہ ان کے ساتھیوں کی گرفتاری میں میرے شوہر کا ہاتھ ہے، اس لیے انہوں نے کل مجھے میرے گھر سے اغوا کر کے مجھے اس غار میں بند کر دیا، اور اب وہ اس بات کا مطالبہ لے کر بادشاہ سلامت کے پاس گئے ہیں کہ اگر انہوں نے ان کے تمام ساتھیوں کو آزاد نہ کیا تو وہ مجھے جان سے مار دیں گے۔ میرے شوہر کو مجھ سے بہت محبت ہے۔ اگر انہوں نے شاہ اعجاز کو مجبور کیا تو وہ چوروں کو رہا کرنے پر تیار ہو جائیں گے۔ خانہ بدوشوں کو یہاں سے گئے ہوئے کتنی دیر ہو گئی ہوگی؟ شہزادہ عمران نے چونک کر پوچھا۔ 1.5 گھنٹہ تو ضرور ہو گیا ہوگا، وزیر کی بیوی سوچ کر بولی۔ شہزادہ عمران نے کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ اس کا مطلب ہے کہ انہیں ابھی آنے میں کافی وقت لگے گا۔ اگر ہم چالاکی سے کام لیں تو ان کو بے بس کر کے شاہ اعجاز کے حوالے کر سکتے ہیں۔ میں نے شاہ اعجاز کے متعلق کافی کچھ سن رکھا ہے۔ وہ کبھی بھی ان چوروں کو رہا نہیں کریں گے۔ خیر، آپ میرے ساتھ آئیے۔ شہزادہ عمران کے ساتھ ہی وزیر کی بیوی بھی اٹھ کھڑی ہوئی۔ شہزادہ عمران اسے گھوڑے پر بٹھا کر روانہ ہو گیا۔ پہاڑی سلسلے کے ختم ہوتے ہی وہ ایک سبزہ زار میں پہنچے، جہاں زمین پر سبز گھاس بچھی ہوئی تھی اور بڑے بڑے درختوں کا سایہ بے حد فرحت بخش محسوس ہو رہا تھا۔ درختوں سے کچھ فاصلے پر ایک کنواں بھی تھا۔ اس جگہ رک کر انہوں نے کچھ دیر سستانا چاہا۔ گھوڑے سے اتر کر وہ دونوں گھاس پر بیٹھ گئے۔ شہزادہ عمران کو پیاس لگ رہی تھی۔ وہ کنویں سے پانی پی آیا۔ اچانک کنویں کی منڈیر کے پاس موجود ایک جنگلی جھاڑی نے اس کی توجہ اپنی طرف مبذول کرا لی۔ اس جھاڑی میں سنگترے جتنے بڑے
نیلے رنگ کے پھل لگے ہوئے تھے۔ شہزادہ عمران ان پھلوں کے متعلق کافی کچھ جانتا تھا۔ یہ پھل، جس کا نام تاڑی توڑی تاڑا تھا، کئی قسم کی دوائیوں میں استعمال ہوتا تھا۔ اکثر اسے دھوپ میں سکھا کر استعمال کیا جاتا تھا۔ اس میں سے نکلنے والے رس کا اگر ایک قطرہ بھی انسانی معدے میں پہنچ جاتا تو اس انسان پر بے ہوشی طاری ہو جاتی تھی۔ شہزادہ عمران جلدی سے وزیر کی بیوی کے پاس آیا۔ میرے خیال میں خانہ بدوش اسی راستے سے گزریں گے، اس نے کہا۔ ہاں، یہ تو یقینی بات ہے، مگر لڑکے، تم یہ کیوں پوچھ رہے ہو؟ وزیر کی بیوی تعجب سے بولی۔ شہزادہ عمران اس کی بات کا جواب دینا ہی چاہتا تھا کہ اچانک دور سے گرد و غبار کا ایک طوفان سا اٹھتا نظر آیا۔ وزیر کی بیوی گھبرا کر بولی، لو دیکھو، شاید وہ آ رہے ہیں۔ آپ ایسا کریں کہ جلدی سے کہیں چھپ جائیں، میں ان کا انتظام بھی کر لوں گا، شہزادہ عمران نے کہا۔ وزیر کی بیوی دوڑ کر جھاڑیوں میں پوشیدہ ہو گئی۔ شہزادہ عمران کنویں کے نزدیک آیا اور جلدی سے تاڑی توڑی تاڑا کا ایک پھل لے کر اس کا رس کنویں سے پانی نکالنے والے ڈول میں نچوڑا اور ڈول کو کنویں میں ڈال دیا۔ خانہ بدوش جلد ہی وہاں پہنچ گئے تھے۔ وہ لوگ تعداد میں 6 تھے۔ انہوں نے کنویں کے نزدیک گھوڑے روک لیے۔ شہزادہ ان کی طرف حیرانی سے دیکھنے لگا۔ ایسی نظروں سے دنیا میں صرف 2 ہی چیزیں دیکھ سکتی ہیں، ایک تو بھیڑ کا بچہ اور دوسرا یہ لڑکا۔ ان میں سے ایک خانہ بدوش نے کہا لگا کر کہا۔ شہزادہ عمران کا چہرہ شرم کے مارے سرخ ہو گیا۔ اوئے، تجھے ایسے وقت میں بھی مذاق سوجھ رہا ہے؟ دوسرے گھوڑے پر بیٹھے ہوئے ایک خانہ بدوش نے کہا۔ پھر وہ شہزادہ عمران سے بولا، چل بے، ہماری چھاگلوں کو پانی سے بھر دے، پیاس کے مارے حلق میں کانٹے پڑ گئے ہیں۔ شہزادہ عمران نے سعادت مندی سے گردن ہلا کر ان کی چھاگلیں لیں اور انہیں ڈول کے پانی سے بھرنے لگا۔ جب 6 کی 6 چھاگلیں پانی سے بھر گئیں تو اس نے انہیں بڑے ادب سے پیش کر دی۔ وہ لوگ بہت پیاسے معلوم ہوتے تھے، گھٹاگھٹ پانی پینے لگے۔ پھر جیسے ہی انہوں نے چھاگلیں منہ سے ہٹائیں، انہیں زمین گھومتی ہوئی معلوم ہوئی۔ لگتا تھا جیسے بڑے بڑے درخت ان کے اوپر چڑھے آ رہے ہوں۔ ان کے منہ سے خوف زدہ چیخیں بلند ہو گئیں اور وہ لوگ اپنے اپنے گھوڑوں سے لڑک کر زمین پر آ گرے۔ وزیر کی بیوی جھاڑیوں کی اوٹ سے یہ سب ماجرا دیکھ رہی تھی۔ ان تمام کے زمین پر گرتے ہی وہ جھاڑیوں سے نکل کر شہزادہ عمران کے پاس آئی۔ ارے، تم نے ان کے ساتھ کیا کر دیا ہے؟ وہ حیرت سے آنکھیں پھاڑ کر بولی۔ یہ بیچارے تاڑی توڑی تاڑا کے زیر اثر آ گئے ہیں، شام تک اپنی جگہ سے حرکت بھی نہیں کر سکیں گے، شہزادہ عمران نے مغموم لہجے میں کہا۔ ہائے بیچارے، مجھے تو تم کوئی جادوگر معلوم ہوتے ہو۔ وزیر کی بیوی اسے غور سے دیکھتے ہوئے بولی، محترم خاتون، اگر میں جادوگر ہوتا تو یوں نوکری کی خاطر در بدر کی خاک چھانتا نہ پھرتا۔ شہزادہ عمران افسردگی سے بولا، سنا ہے شاہ اعجاز کے ملک میں کافی روزگار ہے، اس لیے میں یہاں چلا آیا ہوں۔ میں تو یہی سمجھ رہی تھی کہ تم کہیں کے شہزادے ہو۔ تمہاری شکل و صورت تو شہزادوں کی سی ہے اور کپڑے بھی قیمتی معلوم ہوتے ہیں۔ وزیر کی بیوی شک بھرے لہجے میں بولی، محترم خاتون، شکل و صورت کا کیا ہے؟ اگر قسمت شہزادوں کی سی ہوتی تو کوئی بات بھی تھی۔ اور یہ کپڑے جو آپ میرے تن پر دیکھ رہی ہیں، ان پر میں نے بہت سی رقم خرچ کی تھی۔ امی جان نے کہا تھا کہ بیٹا نوکری ڈھونڈنے جا رہے ہو، جسم پر اچھے کپڑے رکھنا، اگر میلے کچیلے اور پھٹے پرانے لباس میں نظر آؤ گے تو پھر نوکری بھی گڑھے کھودنے والے مزدوروں کی ملے گی، شہزادہ عمران نے سادگی سے کہا۔ وزیر کی بیوی ہنس کر بولی، خیر لڑکے، اب تم فکر مت کرو، تم نے میری جان بچا کر مجھ پر ایک بہت بڑا احسان کیا ہے۔ میں اس کا بدلہ تو نہیں اتار سکتی، مگر یہ تو ضرور کر سکتی ہوں کہ تمہیں کہیں اچھی جگہ رکھوا دوں۔ اگر کسی سرکاری محکمے میں لگ گئے تو عیش کرو گے زندگی بھر۔ اگر آپ میری مدد فرمائیں گی تو میں بے حد ممنون و مشکور ہوں گا، شہزادہ عمران نے ممنونیت بھرے لہجے میں کہا۔ سمجھو تمہاری نوکری لگ گئی۔ اچھا اب چلو، ان کم بختوں کو یہی پڑا رہنے دو۔ وزیر کی بیوی خانہ بدوشوں کے ایک گھوڑے پر چڑھتے ہوئے بولی۔ شہزادہ عمران اپنے گھوڑے پر سوار ہو گیا اور وہ دونوں تیز رفتاری سے شہر کی جانب چل پڑے۔ وزیر کی بیوی شہزادہ عمران کو لے کر سیدھی اپنے گھر آئی تھی۔ وزیر حیدر نے جب اپنی بیوی کو دیکھا تو اسے بے یقینی سے گھورنے لگا۔ اس کی بیوی مسکرا کر بولی، شاید آپ کو میرے زندہ سلامت آ جانے پر شدید حیرت ہے۔ مجھے تو لگ رہا ہے کہ شاید میں خواب دیکھ رہا ہوں۔ وزیر حیرت سے آنکھیں ملتے ہوئے بولا، ابھی کچھ دیر پہلے ایک خانہ بدوش مجھے گھر سے بلا کر لے گیا تھا۔ وہ مجھے ایک ویران سی جگہ پر لے آیا تھا
کہہ رہا تھا کہ ایک ضروری بات کرنا ہے۔ اس جگہ پر اس کے 5 ساتھی اور بھی تھے۔ انہوں نے میرے سامنے یہ شرط رکھی تھی کہ اگر میں ان کے ساتھیوں کو جنہیں چوری کے الزام میں پکڑا گیا تھا رہا کروا دوں تو وہ تمہیں چھوڑ دیں گے۔ میں نے ان سے کہا تھا کہ میں اس سلسلے میں بے بس ہوں۔ ان کی رہائی بادشاہ سلامت ہی کے حکم سے عمل میں آ سکتی ہے۔ میں جا کر ان سے اس سلسلے میں بات کرتا ہوں۔ ہو سکتا ہے میری پچھلی خدمات کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ مجھ پر رحم کھا لیں اور خانہ بدوش چوروں کو رہا کرانے کے احکامات جاری کر دیں تاکہ ان کے ساتھی تمہیں زندہ سلامت چھوڑ دیں۔ مگر جب میں شاہ اعجاز کے پاس گیا تو اس نے میری ایک نہ سنی۔ وزیر بڑے غصے سے بولا۔ اچانک اس کی نظر شہزادہ عمران پر پڑی۔ وہ بیوی کی طرف چونک کر مڑا۔ یہ لڑکا کون ہے؟ یہی وہ بہادر لڑکا ہے جو مجھے ان ظالموں کے چنگل سے چھڑا کر لایا ہے۔ وزیر کی بیوی بولی۔ لڑکے، ہم تمہارے شکر گزار ہیں کہ تم نے ہماری پیاری بیوی کی جان بچائی۔ غالباً تم اس شہر میں اجنبی ہو۔ وزیر نے کہا۔ جی ہاں، بیچارہ نوکری کی تلاش میں آیا ہے۔ اس نے ہماری مدد کی ہے اور اب یہ ہمارا فرض ہے کہ اسے اس کا کچھ صلہ دیں۔ جب تک اس کی نوکری کسی معقول جگہ پر نہیں لگ جاتی اس وقت تک یہ ہمارا مہمان رہے گا۔ وزیر کی بیوی نے کہا۔ تم ہمارے لیے رحمت کا سایہ بن کر آئے ہو۔ جب تک تمہارا جی چاہے ہمارے اس محل میں رہو۔ مگر ہاں، تمہارا نام کیا ہے؟ وزیر نے پوچھا۔ جی، غلام کو عمران کہتے ہیں۔ شہزادہ عمران نے خاکساری سے جواب دیا۔ ہماری تجربہ کار نگاہیں تم میں بہت سی پوشیدہ صلاحیتیں دیکھ رہی ہیں۔ ہمیں یقین ہے کہ تم ایک روز کسی بڑے عہدے پر فائز ہوگے۔ یہ کہہ کر وزیر اپنی بیوی کی طرف مڑا۔ ہاں، تو میں کہہ رہا تھا کہ جب میں شاہ اعجاز کے پاس درخواست لے کر پہنچا کہ حضور خانہ بدوش یہ جانتے ہیں کہ ان کے ساتھیوں کی گرفتاری کا سبب میں ہی ہوں، اس لیے انہوں نے میری بیوی کو قید کر دیا ہے۔ اگر آپ ان کو رہا کر دیں تو میری بیوی کی جان بچ سکتی ہے۔ میری بات سن کر شاہ اعجاز بولا۔ ہم ان بدمعاش خانہ بدوشوں کی ایسی بیہودہ بات نہیں مان سکتے۔ اگر وہ تمہاری بیوی کی بجائے ہماری شہزادی شبانہ کو بھی لے جاتے اور ایسی شرط ہمارے سامنے رکھتے تو ہم اس کو رد کر دیتے۔ اس قسم کی باتوں سے مجرموں کو شہ ملتی ہے۔ تم ایسا کرو کہ سپاہیوں کا ایک دستہ اپنے ساتھ لے جا کر انہیں گرفتار کر لاؤ۔ میں ان کی ہدایت پر سپاہیوں کا ایک دستہ لا کر وہاں پہنچا، مگر یہ دیکھ کر میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی کہ اس جگہ ان لوگوں کا نام و نشان بھی نہیں تھا۔ وہ لوگ شاید خطرے کی بو سونگھ کر فرار ہو گئے تھے۔ ان کے فرار نے میری ذہنی پریشانیوں میں بے پناہ اضافہ کر دیا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ اپنے ٹھکانے پر پہنچتے ہی وہ تمہیں قتل کر دیں گے، مگر اب تمہیں صحیح سلامت دیکھ کر میری خوشیوں کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہا ہے، وزیر نے کہا۔ وزیر کی بیوی شہزادہ عمران کی طرف مڑی اور بولی۔ عمران، تم جا کر نہا دھو کر کپڑے پہن لو، پھر ہم لوگ کھانا کھائیں گے۔ اتنے میں اپنے شوہر کو تمہاری بہادری کا قصہ سناتی ہوں۔ وزیر کی بیوی نے شہزادہ عمران کو ایک غلام کے ساتھ بھیج دیا اور غلام کو تاکید کی کہ وہ عمران کو پہننے کے لیے نئی پوشاک دے۔ شہزادہ عمران کے جانے کے بعد وزیر کی بیوی اسے پوری کہانی سنانے لگی۔ وزیر نے شہزادہ عمران کی بے پناہ تعریف کی اور بولا، شاہ اعجاز کی بے رخی اور بے رحمی نے میرے دل میں اس کے لیے نفرت کے جذبات پیدا کر دیے ہیں۔ میں اس سے اس بات کا ضرور انتقام لوں گا۔ وزیر کی بیوی کے چہرے پر بھی ناگواری کے آثار نمایاں ہو گئے۔ وہ بھی نفرت بھرے لہجے میں بولی، اس کی اس بات سے پتہ چلتا ہے کہ اسے دوسروں کی جانوں کی قطعی پرواہ نہیں ہے۔ اگر عمران میری مدد کو نہ آتا تو میں تو اب تک قتل کر دی گئی ہوتی۔ یہ تو سامنے کی بات ہے، میں نے اس بادشاہ کی کتنی خدمت کی ہے، اسے ایسے ایسے سنگین معاملات میں بڑے اچھے اچھے اور قیمتی مشورے دیے جن سے یہ ملک بار بار تباہی سے بچا ہے، مگر جب میرا ایک کام پڑا تو اس کم ظرف بادشاہ نے طوطے کی طرح نظریں پھیر لیں۔ یہ تو قسمت کی بات ہے، ورنہ اس ملک کو آپ جیسے ذہین، عقل مند اور پروقار شخصیت کی ضرورت ہے جو اس ملک کی باغ دوڑ سنبھالے۔ وزیر کی بیوی بولی، یہی بات میرے ذہن میں ہے۔ اگر ہم تھوڑی سی چالاکی سے کام لیں تو قسمت بھی ہم پر مہربان ہو سکتی ہے، ہم بھی اس تخت پر بیٹھ سکتے ہیں۔ سچ پوچھو بیگم، جب ہم شاہ اعجاز کو آرام دہ تخت پر پاؤں پھیلا کر بیٹھا دیکھتے ہیں تو ہمارے دل پر سانپ سے لوٹ جاتے ہیں۔
جس کرسی پر ہم بیٹھتے ہیں وہ اب ہمیں چبھنے لگی ہے۔ اس روز جو میری کمر میں درد ہوا تھا تو اس کا سبب یہی کرسی تھی۔ وزیر بڑی اداسی سے بولا۔ تو پھر آپ کچھ کیجئے، باتوں سے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ بچپن میں میں بہت خوبصورت تھی۔ میرے دادا ابا کہتے تھے کہ میں بڑی ہو کر ملکہ بنوں گی۔ ابھی دادا ابا حیات ہیں، اگر ان کی زندگی میں ہی یہ خواہش پوری ہو جائے تو کیا کہنے۔ اس کی بیوی نے کہا، عمران کی موجودگی نے مجھے بے حد سہارا دیا ہے۔ میں اس سلسلے میں اس سے مشورہ لوں گا۔ اگر وہ میرے ساتھ مل گیا تو سمجھ لو ہمارا کام بے حد آسان ہو جائے گا۔ وزیر نے خوش ہو کر کہا۔ اگر اس نے یہ بات کسی سے کہہ دی؟ وزیر کی بیوی گھبرا کر بولی۔ اس بات کا کوئی امکان نہیں ہے، اسے نوکری کی ضرورت ہے، میں اسے نوکری دلواؤں گا، وہ اس بات سے میرا احسان مند ہو جائے گا۔ پھر چند دن بعد میں اس سے شاہ اعجاز کے بارے میں اس کی رائے معلوم کروں گا۔ اگر وہ شاہ اعجاز کے خلاف ہوا تو تب اس کے سامنے اپنا منصوبہ رکھوں گا۔ جب میں اس سے یہ کہوں گا کہ بادشاہ بن جانے کے بعد میں اسے اپنا وزیر بنا لوں گا تو یقیناً وہ میری ہر بات ماننے پر تیار ہو جائے گا۔ وزیر نے مکاری سے مسکراتے ہوئے کہا، یقیناً آپ بہت عقل مند ہیں۔ اس کی بیوی نے تعریفی انداز میں کہا، ایسا منصوبہ تو میرے ذہن میں کبھی آ ہی نہیں سکتا تھا۔ کچھ دیر بعد شہزادہ عمران نہا دھو کر آ گیا۔ اس نے بڑے قیمتی کپڑے پہنے ہوئے تھے اور وہ بہت خوبصورت دکھائی دے رہا تھا۔ اس کی آمد پر ان دونوں نے اپنی گفتگو ختم کر دی۔ کھانے سے فارغ ہو کر وزیر شہزادہ عمران اور اپنی بیوی کو لے کر شاہ اعجاز کے محل کی طرف چل دیا۔ جب وہ تینوں بگی سے اتر کر محل کے صدر دروازے میں داخل ہوئے تو پہرے داروں نے وزیر کی بیوی کو بڑی حیرت سے دیکھا۔ انہیں بھی اس کی واپسی کی امید نہیں تھی۔ وزیر نے شاہ اعجاز کو اپنی آمد کی اطلاع دی۔ اس کی بیوی محل کے اس حصے میں چلی گئی جہاں شاہ اعجاز کی بیوی ملکہ حسن بانو اور شہزادی شبانہ موجود تھیں۔ شاہ اعجاز نے وزیر کو اپنے کمرے میں بلا لیا۔ وہ اپنے بستر پر نیم دراز تھا۔ شہزادہ عمران کو نظر انداز کر کے اس نے وزیر سے کہا، اے وزیر با تدبیر، ہم نے سنا ہے کہ تمہاری بیگم واپس آ گئی ہیں۔ جی ہاں جہاں پناہ، آپ نے درست سنا ہے۔ میری بیوی کی رہائی اس نوجوان کی وجہ سے عمل میں آئی ہے۔ تمام خانہ بدوش شہر سے باہر ایک جگہ بے ہوش پڑے ہیں۔ میں نے چند سپاہیوں کو وہاں بھیج دیا ہے تاکہ انہیں گرفتار کر کے جیل میں بند کر دیا جائے۔ پھر وزیر نے مختصر الفاظ میں عمران کا کارنامہ شاہ اعجاز کے گوش گزار کر دیا۔ شاہ اعجاز غور سے شہزادہ عمران کو دیکھنے لگا۔ شہزادہ عمران کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ گزشتہ برس وہ شہزادی شبانہ کی سالگرہ میں شرکت کرنے کے لیے یہاں آیا تھا۔ اس نے شاہ اعجاز کے ساتھ بھی کچھ وقت گزارا تھا اور وہ ڈر رہا تھا کہ کہیں شاہ اعجاز اسے پہچان نہ لے، مگر 1 سال کی مدت میں اس کے چہرے میں کچھ تبدیلیاں بھی ہو گئی تھیں۔ اس لیے شاہ اعجاز نے صرف اتنا کہا، لڑکے، تمہیں دیکھ کر ہمیں اپنے پڑوسی ملک کے بادشاہ کا لڑکا یاد آ گیا۔ اس کی شکل تم سے بے حد ملتی جلتی ہے۔ کیا نام ہے تمہارا؟ شہزادہ عمران نے کہا۔ جہاں پناہ، مجھے عمران کہتے ہیں۔ تعجب ہے، شاید اس کا نام بھی عمران ہی تھا۔ بادشاہ نے اسے غور سے دیکھتے ہوئے کہا۔ اب شہزادہ عمران کو اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ اس نے وزیر اور اس کی بیوی کو اپنا اصلی نام بتا کر شدید غلطی کر دی تھی، مگر اب وہ وزیر کی موجودگی میں اپنا کوئی اور دوسرا نام بھی نہیں بتا سکتا تھا، اس لیے ہاتھ باندھ کر بولا، جہاں پناہ، میں تو ایک غریب لڑکا ہوں۔ اگر میری شکل اور نام کسی شہزادے سے ملتا ہے تو اس سے کیا اثر پڑ سکتا ہے؟ میں تو وہی ایک غریب لڑکا رہوں گا۔ شہزادہ عمران کی بات سن کر وزیر بولا، دراصل یہ نوکری کی تلاش میں یہاں آیا ہے۔ ہمیں اس لڑکے نے بہت متاثر کیا ہے۔ اگر اسے نوکری کی ضرورت ہے تو نوکری اسے محل میں بھی مل سکتی ہے۔ نوجوان، تمہیں کوئی کام بھی آتا ہے یا نہیں؟ شاہ اعجاز نے پوچھا۔ کام تو جو بھی مل جائے گا کر لوں گا، مگر باغبانی کا خاصا تجربہ ہے۔ آپ کے باغ کو 2 ہی دن میں نئی شکل دے دوں گا۔ شہزادہ عمران نے بڑے اطمینان سے کہا، ٹھیک ہے، تم آج سے ہمارے باغ میں کام شروع کر دو۔ ہم پھولوں کے بہت شائق ہیں۔ ہماری بیٹی شبانہ بھی گلاب کے پھول بہت پسند کرتی ہے۔ یہ بات یاد رکھو کہ ہر شام کو تازہ پھولوں کا گلدستہ اس کے کمرے میں پہنچ جایا کرے۔ یہ کہہ کر شاہ اعجاز نے ایک غلام کو طلب کیا اور اس سے کہا، باغ کی نگرانی کے لیے ہم نے یہ ملازم رکھا ہے، اسے باغ میں پہنچا دو۔ مگر ہاں،
تم ٹھہرے کہاں ہو؟ شہزادہ عمران کے جواب دینے سے پہلے ہی وزیر بول پڑا۔ جہاں پناہ، میں نے فیصلہ کیا ہے کہ عمران کو اپنے ساتھ ہی رکھوں۔ اس نے مجھ پر اور میری بیوی پر جو احسان کیا ہے اس کا کچھ صلہ تو ملنا چاہیے۔ شاہ اعجاز نے اظہار پسندیدگی کے طور پر سر ہلایا اور شہزادہ عمران کو جانے کا اشارہ کیا۔ غلام اسے لے کر شاہی باغ میں آیا۔ باغ بے حد خوبصورت تھا۔ رنگ برنگے پھولوں کی کیاریاں تھیں اور سایہ دار پھلدار درخت تھے۔ سبز چمکدار گھاس نے باغ کو مزید رونق بخشی تھی۔ شہزادہ عمران نے اطمینان سے سوچا کہ اسے یہاں پر زیادہ محنت نہیں کرنا پڑے گی۔ وہ یوں ہی بے مقصد باغ میں ادھر ادھر گھومنے پھرنے لگا۔ جب وہ اپنے ملک سے چلا تھا تو اس کے ذہن میں سوائے اس بات کے اور کچھ بھی نہیں تھا کہ وہ شہزادی شبانہ سے شادی کر کے ہی لوٹے گا، مگر یہ کام بے حد کٹھن تھا، چونکہ نجومیوں نے یہ پیشگوئی کر دی تھی کہ شہزادی شبانہ کی شادی ہوتے ہی اس ملک کا بادشاہ مر جائے گا۔ اس لیے شہزادہ عمران کو یہ یقین تھا کہ وہ بڑے سے بڑا کارنامہ انجام دے کر بھی شاہ اعجاز کو اس حد تک متاثر نہیں کر سکتا کہ وہ اسے اپنی بیٹی سے شادی کی اجازت دے گا، کیونکہ یہ اس کی زندگی کا سوال تھا۔ اس چیز نے شہزادہ عمران کو بے حد الجھا دیا تھا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ شہزادہ عمران کو باغ میں گھومتے ہوئے زیادہ دیر نہ ہوئی تھی کہ شہزادی شبانہ وہاں آ نکلی۔ وہ شہزادہ عمران کو دیکھ کر چونک پڑی۔ غالباً وزیر کی بیوی تمہارا ہی تذکرہ کر رہی تھی کہ تم نے انہیں خانہ بدوشوں کی قید سے رہا کرایا تھا۔ شہزادی شبانہ نے اسے غور سے دیکھتے ہوئے کہا۔ جی ہاں شہزادی صاحبہ، بادشاہ سلامت نے خوش ہو کر مجھے اس باغ کی نگرانی پر مامور کر دیا ہے۔ شہزادہ عمران نے سر جھکا کر بڑے ادب سے کہا۔ تم چاہے اس کا اظہار نہ کرو، مگر میں تمہیں پہچان گئی ہوں۔ تم شہزادہ عمران ہو، میری پچھلی سالگرہ پر تم یہاں آئے تھے۔ شہزادی شبانہ نے بڑے یقین سے کہا۔ میں سمجھا نہیں، میرا نام عمران تو ضرور ہے، مگر میں شہزادہ نہیں ہوں، میں تو ایک غریب آدمی ہوں، شہزادہ عمران نے کہا۔ پھر اس نے ہاتھ بڑھا کر سیب کے ایک درخت سے ایک سیب کو توڑ لیا، اسے تھوڑا سا دانتوں سے کاٹا اور ایک کیاری میں بکیا سیب اچھال دیا۔ شہزادی شبانہ بڑے غور سے اس کی حرکت کو دیکھ رہی تھی۔ مسکرا کر بولی، کسی غریب آدمی میں اتنی ہمت نہیں ہو سکتی کہ وہ ایک شہزادی کے سامنے اسی کے باغ سے اتنی بے پرواہی سے سیب توڑ کر یوں پھینک دے۔ میں اس حرکت سے آپ کو یہ یقین دلانا چاہتا تھا کہ غریب آدمی بھی ہمت والے ہوتے ہیں۔ شہزادیوں سے خواہ مخواہ خوف کھانا بے وقوفی ہوتی ہے۔ شہزادہ عمران نتنے پھڑپھڑا کر بولا۔ شہزادے عمران، فضول باتیں مت کرو، میں تمہیں پہچان گئی ہوں۔ کیا اس طرح بھیس بدل کر آنے میں کوئی مصلحت پوشیدہ ہے؟ شہزادی شبانہ نے پوچھا۔ اگر آپ پہچان گئی ہیں تو پھر ٹھیک ہے، میں اس بات کا اقرار کرتا ہوں کہ میں ہی شہزادہ عمران ہوں۔ اس بھیس میں میری آمد بے وجہ نہیں ہے، ایک بہت ہی خاص بات کے سلسلے میں آیا ہوں، اور آپ سے میری یہ درخواست ہے کہ اس راز کو اپنے تک محدود رکھیے گا۔ شہزادہ عمران نے ایک گہری سانس لے کر کہا۔ شہزادی شبانہ اسے دیکھتے ہوئے بولی، ہمارے اور تمہارے ملک کے تعلقات بہت پرانے اور خوشگوار ہیں، مگر میں یہ بات سمجھنے سے قاصر ہوں کہ وہ خاص بات کیا ہو سکتی ہے۔ یہ خاص بات میرے ابا حضور کے خلاف کوئی سازش تو نہیں؟ آپ غلط نہ سمجھیں، میں یہاں کسی برے مقصد سے ہرگز نہیں آیا۔ شہزادہ عمران جلدی سے بولا، جب تک میں مطمئن نہیں ہو جاتی اس وقت تک میں تمہارے اس راز کو چھپانے کا وعدہ نہیں کر سکتی، شہزادی شبانہ نے سخت لہجے میں کہا۔ شہزادہ عمران اسے الجھن بھری نظروں سے دیکھنے لگا، پھر آہستہ سے بولا، آپ کو یاد ہوگا کہ چند دن پہلے میرے ابا حضور اور امی حضور آپ کے محل میں تشریف لائے تھے؟ مجھے اچھی طرح یاد ہے۔ شہزادی شبانہ سر ہلا کر بولی، آپ کو پتہ ہے ان کی آمد کا مقصد کیا تھا؟ شہزادہ عمران نے سوالیہ انداز میں پوچھا۔ چونکہ مجھے کسی نے کچھ نہیں بتایا تھا، اس لیے میں بالکل نہیں جانتی کہ وہ کیوں آئے تھے۔ شہزادی شبانہ نے نفی میں سر کو جنبش دی۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، انہوں نے آپ کے ابا حضور اور امی حضور سے یہ بات کی تھی کہ آپ کی شادی میرے ساتھ کر دی جائے، مگر انہیں یہ کہہ کر ٹال دیا گیا کہ ابھی ہماری شہزادی شبانہ کا شادی کا کوئی ارادہ نہیں۔ مجھے اس بات نے بہت مایوس کیا۔ پھر میرے ذہن میں ایک ترکیب آئی۔ میں نے کسی سے سن رکھا تھا کہ آپ کے ابا حضور کو عجیب و غریب چیزوں سے بڑی دلچسپی ہے۔ مجھے ایک بے حد عجیب درخت بنانے کی ترکیب آتی ہے۔ اس درخت کو بنانے میں چند ہفتے لگتے ہیں۔ میں اس باغ میں وہ درخت لگاؤں گا۔ مجھے امید ہے
کہ آپ کے ابا حضور اس درخت کو دیکھ کر دنگ رہ جائیں گے، پھر مجھ سے کہیں گے کہ اس کارنامے پر جو کچھ بھی مانگو ملے گا۔ چنانچہ میں درخواست کروں گا کہ اپنی شہزادی کی شادی میرے ساتھ کر دیجیے۔ زبان تو وہ دے ہی چکے ہوں گے، کسی صورت بھی انکار نہیں کر سکیں گے۔ اس کے بعد میں اپنی اصلیت بھی ظاہر کر دوں گا۔ شہزادہ عمران نے کہا، منصوبہ تو تم نے خوب بنایا ہے، مگر وہ درخت کیسا ہوگا؟ شہزادی نے سوال کیا۔ وہ 4-5 فٹ کا ایک عام درخت ہوگا، مگر اس میں 7 قسم کے مختلف پھول اور 7 قسم کے مختلف پھل لگیں گے۔ یہ درخت عام طور پر پرستان میں پائے جاتے ہیں۔ وہاں کی ایک پری سے میری دوستی ہو گئی تھی۔ اس کے ساتھ جب میں پرستان گیا تھا تو وہاں سے چند بیج اس درخت کے بھی لے آیا تھا۔ شہزادہ عمران نے بتایا۔ اچھا، تو تم پرستان کی سیر بھی کر چکے ہو؟ شہزادی شبانہ نے چونک کر پوچھا۔ وہ بے حد حیران نظر آ رہی تھی۔ ہاں، وہاں کی شہزادی سے میری شادی ہو جاتی، مگر میں انکار کر کے چلا آیا، کیونکہ میں نے شروع ہی سے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ شادی کروں گا تو شہزادی شبانہ سے، ورنہ نہیں کروں گا۔ شہزادہ بولا، اوہ شہزادہ عمران، تم نے میری خاطر بہت پریشانیاں اٹھائی ہیں۔ شہزادی شبانہ ہمدردی سے بولی، آپ اس کا غم نہ کریں، ہم شہزادوں کی تو قسمت میں اپنی شادیوں کے سلسلے میں ایسی ہی پریشانیاں لکھی ہوتی ہیں۔ کبھی آپ نے سنا ہے کہ کسی شہزادے کی شادی سیدھے سادے طریقے سے ہو گئی ہو؟ یقیناً نہیں سنا ہوگا۔ کسی شہزادے کی شہزادی کو کالا دیو اٹھا کر لے جاتا ہے، کسی کو کوئی جادوگر لے اٹھتا ہے۔ خود میرے ابا حضور میری امی حضور کو ایک بونے کی قید سے چھڑا کر لائے تھے۔ یہ اس زمانے کا قصہ ہے جب وہ بھی میری طرح شہزادے تھے، اور ان کی شادی میں صرف 3 دن رہ گئے تھے کہ امی حضور کو وہ بونا لے اڑا۔ میں تو اس بات پر شکر کر رہا ہوں کہ میرا واسطہ کسی دیو، جادوگر یا بونے سے نہیں پڑ رہا ہے۔ شہزادے نے کہا۔ اس کی بات سن کر شہزادی شبانہ ہنس پڑی۔ اچھا یہ تو بتائیں، آپ اس حقیقت سے کسی کو باخبر تو نہیں کریں گی نا؟ شہزادے نے پوچھا۔ تم بے فکر رہو، میں کسی سے کچھ نہیں کہوں گی، شہزادی نے کہا اور وہاں سے چلی گئی۔ شہزادہ عمران نے اطمینان کا ایک گہرا سانس لیا۔ وہ اپنی گول مول باتوں سے شہزادی شبانہ کو مطمئن تو کر چکا تھا، مگر اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ آئندہ چند ہفتوں میں جب باغ میں ایسا کوئی عجیب و غریب درخت نظر نہیں آئے گا تو وہ شہزادی کو کیا جواب دے گا۔ صبح ناشتے سے فارغ ہو کر شہزادہ عمران محل جانے کی تیاری کرنے لگا۔ ابھی وہ کپڑے تبدیل کر کے اپنے کمرے سے نکلا ہی تھا کہ اس نے وزیر کو اپنی طرف آتا دیکھا۔ وہ رک کر اس کا انتظار کرنے لگا۔ اس کی رہائش گاہ وزیر کے گھر میں ہی تھی۔ وزیر اور اس کی بیوی کا رویہ اس کے ساتھ بے حد محبت آمیز اور مشفقانہ تھا۔ مجھے تم سے چند ضروری باتیں کرنا ہے، وزیر قریب آ کر بولا۔ فرمائیے، میں حاضر ہوں، شہزادہ عمران نے واپس کمرے میں جاتے ہوئے کہا۔ وزیر بھی اس کے پیچھے ہی کمرے میں آ گیا۔ دونوں کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ شہزادہ عمران وزیر کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگا۔ ویسے وہ دل ہی دل میں بے حد حیران ہو رہا تھا کہ آخر وزیر کو اس سے کیا ضروری کام درپیش ہو سکتا ہے۔ وزیر نے کہا، عمران، تمہیں شاہ اعجاز کے محل میں کام کرتے ہوئے آج 3 دن ہے، تمہیں شاہ اعجاز کیسا لگا؟ اب تو شہزادہ عمران چونک گیا۔ وہ سمجھ گیا کہ شاہ اعجاز کے بارے میں اس کی رائے معلوم کر کے وزیر ضرور اس کو کسی اہم راز میں شریک کرے گا۔ منہ بنا کر بولا، جناب، ایسے اکھڑ اور بد دماغ بادشاہ نظروں سے کم ہی گزرے ہیں۔ شاہ اعجاز ایک ایسا آدمی ہے جو اپنے معمولی سے کام پر بھی تعریف کے کلمات سننے کا عادی ہے۔ اس کے برعکس دوسرا آدمی کچھ بھی کرے، اس کی زبان سے تعریف کا ایک لفظ بھی نہیں نکلتا۔ شہزادہ عمران نے کہا۔ وزیر اس کی بات سن کر بہت خوش ہوا۔ بالکل ٹھیک، تم نے بہت صحیح کہا ہے۔ مجھے اس کے پاس وزیر بنے 10 سال کا عرصہ ہو چکا ہے۔ اس نے اس عرصے میں مجھے انعام کے طور پر ایک اشرفی تک نہیں دی۔ وہی تنخواہ پر دال روٹی چل رہی ہے۔ اچھا ایک بات بتاؤ، تم کل شام شہزادی شبانہ سے کیا باتیں کر رہے تھے؟ وزیر شرارت سے مسکرا کر بولا۔ شہزادہ عمران نے شرما کر سر جھکا لیا۔ مجھے معلوم ہے تم شہزادی شبانہ سے شادی کرنا چاہتے ہو۔ کیوں؟ یہ بات غلط تو نہیں ہے؟ وزیر نے بدستور مسکراتے ہوئے کہا۔ آپ درست کہہ رہے ہیں، مگر یہ میری بدقسمتی ہے کہ میری شادی شہزادی شبانہ سے نہیں ہو سکتی۔ شہزادہ عمران نے افسردگی سے کہا۔ مایوسی گناہ ہے عمران، تمہاری شادی شہزادی شبانہ سے ہو سکتی ہے، مگر اس کے لیے شاہ اعجاز کو راہ سے ہٹانا ہوگا۔
وزیر نے بڑے خوفناک لہجے میں کہا، آپ کا مطلب ہے شاہ اعجاز کو قتل کرنا پڑے گا؟ شہزادہ عمران نے گھبرا کر کہا، تم اتنا گھبرا کیوں رہے ہو؟ راہ سے ہٹانے کا مطلب قتل کرنا ہی ہوتا ہے۔ وزیر نے خشک لہجے میں کہا، کیا تم شہزادی شبانہ کو حاصل نہیں کرنا چاہتے؟ چاہتا کیوں نہیں ہوں؟ شہزادہ عمران جلدی سے بولا، یہی نہیں، اپنی بادشاہت کا اعلان کرتے ہی تمہیں میں اپنا وزیر بھی بنا لوں گا۔ تمہاری ساری زندگی مزے کرتے گزرے گی۔ وزیر نے اس کے چہرے کا بغور جائزہ لیتے ہوئے کہا۔ شہزادہ عمران کی آنکھیں گہری سوچ میں ڈوبی ہوئی تھی۔ اس کے چہرے سے ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے اسے کسی فیصلے پر پہنچنے میں دشواری پیش آ رہی ہو۔ اس نے سوچا، اگر میں نے اس وقت وزیر کی بات نہ مانی تو ایسا سنہری موقع دوبارہ حاصل نہیں کر سکوں گا۔ اس کا جھوٹ موٹ ساتھ دے کر ہی اس کی سازش بے نقاب ہو سکتی ہے۔ یہ بات سوچ کر اس کا چہرہ چمکنے لگا۔ وہ وزیر سے بولا، میں آپ کی بات ماننے کو تیار ہوں، مگر یہ بھی یاد رکھیے گا، اگر شاہ اعجاز کو ان کے محل میں قتل کیا گیا تو آپ کے پھنسنے کا بھی اندیشہ ہے۔ اس لیے کوئی ایسا منصوبہ بنائیے کہ آپ کے پھنسنے کے تمام اندیشے ختم ہو جائیں۔ میں تمہاری ذہانت کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہوں، مگر تم فکر مت کرو، میں نے ایک بہت ہی شاندار منصوبہ بنایا ہے۔ آج شاہ اعجاز شکار کھیلنے جنگل میں جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ 8 سپاہی ہوں گے اور میں ہوں گا۔ تمہارا کام اتنا ہے کہ تم ہم لوگوں کے پیچھے سائے کی طرح لگے رہنا۔ دوپہر کے کھانے کے لیے جنگل میں کہیں قیام کریں گے۔ میں پینے کے پانی میں بے ہوشی کی دوا ملا دوں گا۔ تم ہماری بے ہوشی کے بعد شاہ اعجاز کو اٹھا کر لے جانا اور اسے قتل کر کے اس کی لاش جنگل ہی میں دبا کر چلے آنا۔ جب سب کو ہوش آئے گا تو شاہ اعجاز کی گمشدگی کا راز کھل جائے گا۔ سب اسے ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے، مگر ظاہر ہے شاہ اعجاز کسی صورت بھی نہیں ملے گا۔ میں یہ کہہ کر تخت سنبھال لوں گا کہ جب تک شاہ اعجاز واپس نہیں آتے اس وقت تک میں حکومت کے کاموں کی نگرانی کروں گا، اور کچھ دنوں بعد میں باقاعدہ بادشاہت کا اعلان کر دوں گا۔ وزیر نے کہا۔ آخری جملہ کہتے ہوئے اس کے چہرے پر مسرت کی لہر دوڑ گئی۔ بہت خوب، آپ کا منصوبہ واقعی بہترین ہے، مگر دیکھیے، مجھے وزیر بننے کا کوئی شوق نہیں۔ میں شہزادی شبانہ سے شادی کرتے ہی اپنے ملک روانہ ہو جاؤں گا۔ شہزادہ عمران نے کہا، کیوں؟ تم اتنے اچھے عہدے کو کیوں ٹھکرا رہے ہو؟ وزیر نے بڑی حیرت سے پوچھا۔ جب آپ نے مجھے اتنے بڑے راز سے آگاہ کر دیا ہے تو مجھے بھی آپ سے کوئی بات نہیں چھپانا ہے۔ میں حقیقت میں ایک شہزادہ ہوں۔ شاہ عثمان میرے والد محترم ہیں اور میں ان کا بیٹا شہزادہ عمران ہوں۔ شہزادہ عمران نے کہا۔ اس کے اس انکشاف نے وزیر کو حیرت زدہ کر دیا۔ چند لمحے تک وہ اسے پھٹی پھٹی نگاہوں سے دیکھتا رہا، پھر بولا، مگر تم اب تک اپنے آپ کو چھپائے ہوئے کیوں تھے؟ دراصل ابھی چند روز پہلے میرے امی ابا شاہ اعجاز کے پاس ان کی بیٹی کا رشتہ مانگنے کے لیے آئے تھے۔ شاہ اعجاز نے انکار کر دیا تھا۔ یہ بات مجھے بہت بری لگی تھی۔ میں نے اسی وقت تہیہ کر لیا تھا کہ شہزادی شبانہ ہی سے شادی کروں گا، مگر میں یہ بات اچھی طرح جان چکا ہوں کہ چند مجبوریوں کی بنا پر میرے ساتھ وہ شہزادی شبانہ کا بیاہ نہیں کر سکتے۔ اس لیے اب مجبوراً شاہ اعجاز کو راستے سے ہٹانا پڑے گا۔ شہزادہ عمران نے بڑے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، ٹھیک ہے، اس جیسے بادشاہ کا یہی انجام ہونا چاہیے۔ اس کے ختم ہوتے ہی مجھے تخت و تاج میسر آ جائے گا اور تم شہزادی شبانہ کو پالو گے۔ اچھا، اب میں شاہ اعجاز کے پاس چلتا ہوں۔ تم اپنا گھوڑا لے کر جنگل میں پہنچ جاؤ۔ اس بات کا دھیان رکھنا کہ بادشاہ کو ختم کرتے ہوئے تمہیں کوئی نہ دیکھے۔ وزیر اٹھتے ہوئے بولا، آپ بے فکر رہیں، میں ابھی جنگل کی طرف روانہ ہو جاتا ہوں۔ میں نہایت خاموشی سے آپ کا تعاقب کرتا رہوں گا اور پھر اسی خاموشی سے بادشاہ کا خاتمہ بھی کر دوں گا۔ مگر آپ ایک بات بتائیے، شاہ اعجاز کو راہ سے ہٹانے کے لیے آپ کب سے سوچ رہے تھے؟ شہزادہ عمران نے پوچھا۔ بہت دنوں سے، مگر خانہ بدوش والے واقعے نے مجھے اس بات سے بے حد متنفر کر دیا تھا۔ اس کی باتوں سے ایسا لگ رہا تھا جیسے اسے میری بیوی کی ذرا برابر پرواہ بھی نہیں ہے۔ خود غرضی کی بھی ایک حد ہوتی ہے۔ اگر شہزادے تم میری مدد پر آمادہ نہ ہوتے تو میں اس سلسلے میں کوتوال سے بات کرتا، وہ بھی راضی ہو جاتا، کیونکہ اسے بادشاہ نے بہت ستا رکھا ہے اور کوتوال بھی اس سے بہت نفرت کرتا ہے۔ وزیر نے کہا اور پھر کمرے سے نکل گیا۔ اس کے جاتے ہی شہزادہ عمران استبل میں گیا۔ وہاں سے اس نے اپنے وفادار گھوڑے کو کھولا اور اس پر سوار ہو کر جنگل کی جانب چل دیا۔ سورج خاصا بلند ہو گیا تھا۔
سب بازار پوری طرح کھل گئے تھے، تمام لوگ اپنے اپنے کاموں میں لگ گئے تھے۔ شہزادہ عمران جلد ہی شہر کی حدود سے نکل کر اس کھلے میدان میں آ گیا جس کو عبور کر کے جنگل آ جاتا تھا۔ جنگل میں پہنچ کر شہزادہ عمران کو بہت سکون محسوس ہوا۔ وہاں سورج کی تمازت کی بجائے ایک فرحت بخش خون کی تھی۔ شاہ اعجاز اور وزیر وغیرہ کی آمد میں ابھی کافی دیر تھی، اس لیے شہزادہ عمران جنگل میں گھس گیا۔ وہ گھوڑے پر سوار تھا، اس لیے جلد ہی بہت دور نکل گیا۔ اسے جنگل میں گھومنا بے حد اچھا لگ رہا تھا، اس لیے وہاں سے جانے کا اس کا دل نہیں چاہ رہا تھا۔ ایک جگہ ٹھنڈے پانی کا چشمہ بہہ رہا تھا۔ شہزادہ عمران کچھ دیر کے لیے دم لینے کے لیے وہاں ٹھہر گیا۔ اس نے چشمے سے پانی پیا اور ایک درخت سے ٹیک لگا کر زمین پر بیٹھ گیا۔ اچانک اس کی نظر ایک بڑے سے درخت پر پڑی۔ اس میں ایک کھو سی بنی ہوئی تھی۔ شہزادہ عمران کو اس کھو میں جانے کیا خاص بات نظر آئی کہ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کھو کا جائزہ لینے لگا۔ وہ اتنی چوڑی تھی کہ 2 انسان بآسانی اس میں سے گزر سکتے تھے۔ شہزادہ عمران نے اندر گردن ڈال کر دیکھا، اندر تاریکی کا راج تھا۔ شہزادہ عمران کچھ دیر جانے کیا سوچتا رہا، پھر اس نے اس کھو میں جانے کا فیصلہ کر لیا۔ وہ اللہ کا نام لے کر اس میں داخل ہوا۔ اس کے پاؤں زمین پر لگ گئے۔ اس نے ٹٹول کر ایک پاؤں دھیرے سے آگے بڑھایا۔ اسے کچھ خلا محسوس ہوئی، ایسا محسوس دے رہا تھا جیسے وہ کسی زینے پر کھڑا ہو۔ اس نے تھوڑا سا جھک کر اپنا پاؤں پھر نیچے لٹکا دیا۔ وہ نیچے اترنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد وہ کافی نیچے اتر آیا تھا اور اب اس کے سامنے ایک دروازہ تھا۔ شہزادہ عمران اس دروازے کے اندر داخل ہو گیا۔ اس نے اپنے آپ کو ایک کمرے میں پایا۔ اس کمرے میں قطعی گھٹن کا احساس نہیں ہو رہا تھا۔ کمرے کی دیواروں پر ایک خاص قسم کا مسالہ لگا ہوا تھا جس سے اس کی دیواریں چمک رہی تھیں اور کمرہ بے حد روشن تھا۔ کمرہ کافی چوڑا تھا اور اس کی چھت میں جگہ جگہ سوراخ بنے ہوئے تھے جس سے تازہ ہوا اندر آ رہی تھی۔ شہزادہ عمران اس عجیب و غریب کمرے میں آ کر بے حد حیران تھا۔ اس نے بچپن میں سن رکھا تھا کہ پرانے زمانے کے ڈاکو درختوں کی ایسی ہی کھوؤں کو اپنا مسکن بناتے تھے۔ وہ یہاں لوٹ مار کا سامان بھی رکھتے تھے اور خطرات کے وقت انہی میں پناہ بھی لیتے تھے۔ شہزادہ عمران نے کمرے میں نظر دوڑائی۔ اس نے دیکھا کہ کمرے کے ایک کونے میں ایک بستر لگا ہوا تھا۔ دیوار پر مختلف قسم کے ہتھیار لٹکے ہوئے تھے۔ دوسرے کونے میں کچھ صندوق پڑے تھے۔ شہزادہ عمران نے ایک صندوق کا ڈھکن اٹھا کر دیکھا۔ وہ سونے کی اینٹوں سے بھرا پڑا تھا۔ وہ دوسرے صندوقوں کو بھی کھول کھول کر دیکھنے لگا۔ ان میں بھی سونے کی اینٹیں تھیں اور ہیرے جواہرات تھے۔ ہر چیز پر گرد کی موٹی موٹی تہیں تھیں۔ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے وہاں پر کافی عرصے سے کوئی نہیں آیا ہو۔ شہزادہ عمران نے بستر جھاڑا اور اس پر بیٹھ گیا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ اس کمرے میں جو خزانہ ہے وہ کسی بادشاہ کے خزانے سے کم نہیں، مگر اسے اس بات پر حیرت ہو رہی تھی کہ جس کسی نے بھی یہ کمرہ بنایا تھا اس نے تازہ ہوا کی آمد کا کیسے انتظام کیا ہوگا، کیونکہ وہاں ذرا بھر بھی گھٹن کا احساس نہیں ہو رہا تھا۔ وہ وہاں پر مزید کچھ دیر رکتا مگر اسے وزیر کی بات یاد آ گئی۔ وہ فوراً اٹھ کھڑا ہوا اور جلدی سے کمرے سے نکل کر اور زینے طے کر کے کھوہ سے باہر نکل آیا۔ باہر نکل کر اسے احساس ہوا کہ اس نے وہاں پر کافی وقت ضائع کر دیا تھا کیونکہ سورج سر پر چمک رہا تھا۔ اس نے جلدی جلدی خشک جھاڑیاں اکٹھی کر کے کھوہ کے دھانے پر جمع کر دیں۔ اب وہ راستہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس کام سے فارغ ہو کر اس نے چشمے کے پانی سے منہ ہاتھ دھویا اور پھر گھوڑے پر سوار ہو کر شاہ اعجاز اور اس کے ساتھیوں کی تلاش میں نکل کھڑا ہوا۔ اسے امید تھی کہ وہ لوگ جنگل میں پہنچ گئے ہوں گے اور شکار میں مصروف ہوں گے۔ کافی دیر تک ادھر ادھر ڈھونڈنے کے باوجود بھی وہ انہیں تلاش نہ کر سکا۔ وہ پریشان ہو گیا اور ایک جگہ کھڑے ہو کر سوچنے لگا کہ اب کیا کیا جائے۔ اچانک اس کے کانوں میں کسی کے زور زور سے باتیں کرنے کی آواز آئی۔ وہ اس طرف متوجہ ہو گیا۔ وہاں سے چند فرلانگ کے فاصلے پر اسے شاہ اعجاز، وزیر اور سپاہیوں کے علاوہ شہزادی شبانہ بھی نظر آ گئی۔ شہزادی شبانہ کو دیکھ کر شہزادہ عمران کو تھوڑی سی حیرت ہوئی۔ وہ لوگ شاید کھانے کی تیاری کر رہے تھے۔ شہزادہ عمران خاموشی سے اپنے گھوڑے کو لے کر گھنی جھاڑیوں کے پیچھے آ گیا۔ ان جھاڑیوں میں چھپ کر وہ بڑی آسانی سے ان سب کو نظر میں رکھ سکتا تھا۔ وہ لوگ آگ پر ایک ہرن بھون رہے تھے۔ شاہ اعجاز، وزیر اور شہزادی شبانہ ایک طرف بیٹھے باتوں میں مصروف تھے۔ وزیر اپنا سر ادھر ادھر گھما کر غالباً شہزادہ عمران کی موجودگی کو محسوس کر رہا تھا۔ اس کی بے چینی محسوس کر کے شہزادہ عمران کے لبوں پر مسکراہٹ دوڑ گئی۔ تھوڑی دیر بعد ہرن کو آگ پر سے اتار لیا گیا۔ اس کے ساتھ دسترخوان بھی بچھا دیا گیا۔
سپاہی دوسری طرف بیٹھ کر کھانا کھا رہے تھے، جبکہ شاہ اعجاز، وزیر اور شہزادی شبانہ ایک ہی دسترخوان پر بیٹھے ہوئے تھے۔ انہیں کھانا کھاتے دیکھ کر شہزادہ عمران کو بھی بھوک محسوس ہونے لگی۔ وہ انہیں کھانا کھاتا دیکھتا رہا۔ کھانے سے فارغ ہو کر چھاگلیں کھول لی گئیں۔ وہ لوگ پانی پینے لگے۔ پانی پینے کے 5-10 منٹ بعد سب لوگوں نے اونگنا شروع کر دیا۔ وہ تمام کے تمام بے ہوش ہو کر وہیں لیٹ گئے۔ شہزادہ عمران چند لمحے تک وہیں بیٹھا رہا، پھر اٹھ کر ان لوگوں کی طرف آیا۔ سب سے پہلے اس نے کھانے کی طرف توجہ دی۔ وہاں پر کافی کچھ بچا ہوا تھا، جسے شہزادہ عمران نے خوب سیر ہو کر کھایا۔ پھر پانی پینے کے لیے اس نے پاس پڑی ہوئی چھاگل اٹھائی اور اسے منہ سے لگانا ہی چاہتا تھا کہ اسے یاد آ گیا کہ اس پانی میں تو بے ہوشی کی دوا ملی ہوئی ہے۔ اس نے چھاگل کو جلدی سے زمین پر رکھ دیا۔ پیٹ بھرا تو اس پر غنودگی سی طاری ہونے لگی۔ وہ کچھ دیر آرام کرنا چاہتا تھا، مگر اس کا موقع نہیں تھا۔ اس نے اپنے گھوڑے کو آواز دی اور بے ہوش بادشاہ کو اٹھا کر گھوڑے کی پشت پر ڈال دیا۔ پھر اس نے گھوڑے کی راس پکڑی اور ایک جانب کو چل پڑا۔ وہ اس بات سے بے خبر تھا کہ اس کا رومال وہیں گر گیا ہے۔ سب سے پہلے شہزادی شبانہ کو ہوش آیا تھا۔ وہ اٹھی اور حیرانگی سے چاروں طرف دیکھنے لگی۔ سپاہی ابھی تک بے ہوش تھے۔ وزیر بھی ایک طرف پڑا تھا، مگر شاہ اعجاز کا کہیں پتہ نہیں تھا۔ اپنے باپ کو وہاں نہ پا کر وہ گھبرا کر اٹھی اور زور زور سے اسے آوازیں دینے لگی۔ اچانک اس کی نظریں زمین پر پڑے ہوئے ایک رومال پر پڑی۔ اس نے جھپٹ کر وہ رومال اٹھا لیا۔ آسمانی رنگ کا یہ رومال اس نے شہزادہ عمران کے پاس کل ہی دیکھا تھا۔ شہزادی شبانہ کی آوازوں نے سپاہیوں اور وزیروں کو جگا دیا تھا۔ وہ لوگ آنکھیں ملتے ہوئے اٹھ کر بیٹھ گئے۔ شہزادی شبانہ نے رومال چھپا لیا۔ وزیر نے کہا، تعجب ہے، کھانا کھاتے ہی آنکھ لگ گئی۔ ابا حضور غائب ہیں، جانے کہاں چلے گئے ہیں۔ ویسے یہ نیند کا اثر نہیں تھا، ہم لوگوں کو بے ہوشی کی دوا کھلائی گئی تھی۔ شہزادی شبانہ نے پریشان لہجے میں کہا۔ اچھا؟ وزیر مارے حیرت کے اچھل پڑا۔ بادشاہ سلامت کہاں ہے؟ وہ چاروں طرف دیکھنے لگا۔ مجھے تو یہ کوئی سازش معلوم دیتی ہے، ہمیں بے ہوش کر کے انہیں اپنے ساتھ کوئی لے گیا ہے۔ شہزادی شبانہ نے فکر مندی سے کہا۔ وزیر کا چہرہ فک ہو گیا۔ تھوک نگل کر بولا، ہو سکتا ہے کسی کام سے کہیں نکل گئے ہوں۔ وہ ہم لوگوں کو اس حالت میں چھوڑ کر کہیں نہیں جا سکتے تھے۔ شہزادی شبانہ نے بڑے یقین سے کہا۔ پھر بھی انہیں ڈھونڈنے میں حرج ہی کیا ہے، وزیر نے کہا اور حیران پریشان سپاہیوں کی طرف مڑ کر بولا، تم لوگ جنگل میں پھیل جاؤ اور بادشاہ سلامت کو ہر قیمت پر ڈھونڈنے کی کوشش کرو۔ اس کا حکم پاتے ہی تمام سپاہی اٹھے اور دو دو کی ٹولیوں میں بٹ کر جنگل میں گھس گئے۔ شہزادی شبانہ کے ذہن میں شہزادہ عمران کا رومال تھا اور وہ سوچ رہی تھی کہ اس کے باپ کی گمشدگی میں اس کا ہاتھ تو نہیں ہے۔ اس نے اس سلسلے میں وزیر سے گفتگو کرنا بے سود جانا اور سوچنے لگی کہ محل میں واپس جا کر وہ شہزادہ عمران کو بلا کر اس مسئلے پر بات چیت کرے گی۔ ویسے اس کا دل کہہ رہا تھا کہ اس تمام چکر میں شہزادے کا ہاتھ ضرور ہے۔ پھر جیسا کہ توقع تھی، سپاہی مایوس واپس آ گئے۔ اب شام کی سیاہی پھیلنے لگی تھی، اس لیے انہوں نے واپس محل جانے کی ٹھانی۔ شہزادی بے حد افسردہ تھی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ کسی جگہ بیٹھ کر خوب پھوٹ پھوٹ کر رو دے۔ محل پہنچی تو ملکہ حسن بانو کو دیکھ کر ضبط کے سارے بندھن ٹوٹ گئے۔ وہ اس سے لپٹ کر خوب روئی اور اس سے باپ کی گمشدگی کا تمام قصہ کہہ سنایا۔ اس اطلاع پر ملکہ بھی پریشان ہو گئی۔ اچانک شہزادی شبانہ کو شہزادہ عمران کا خیال آیا۔ وہ جلدی سے باغ میں گئی۔ شہزادہ عمران پودوں کو پانی دے رہا تھا۔ شہزادی شبانہ اس کے پاس پہنچی۔ شہزادہ عمران نے اسے دیکھا اور بولا، اوہ شہزادی صاحبہ، آپ آ گئیں، کہیے کس کس چیز کا شکار کیا؟ شہزادی اسے تیز نظروں سے گھورنے لگی اور اس کا رومال نکال کر اس کی آنکھوں کے سامنے لہرا کر بولی، یہ رومال تمہارا ہی ہے نا؟ شہزادے نے رومال کو غور سے دیکھا اور سر ہلا کر بولا، ہے تو میرا ہی، اگر آپ کو پسند ہے تو آپ اسے اپنے پاس رکھ لیں۔ ویسے یہ آپ کو کہاں سے ملا؟ یہ رومال وہیں پڑا تھا جہاں ہم نے کھانا کھایا تھا۔ کھانا کھا کر ہم لوگوں کو اپنا ہوش نہیں رہا تھا۔ جب ہوش آیا تو رومال زمین پر پڑا تھا اور ابا حضور وہاں سے غائب تھے۔ شہزادی نے تیز لہجے میں کہا، کہیں آپ یہ تو نہیں سمجھ رہی کہ آپ کے ابا حضور کی گمشدگی میں مجھ ناچیز کا ہاتھ ہے؟
شہزادہ عمران حیرت سے بولا، ہاں میں تو یہی سمجھ رہی ہوں۔ شہزادی شبانہ تڑخ کر بولی، آپ بالکل صحیح سمجھ رہی ہیں شہزادی صاحبہ۔ شہزادہ عمران نے بڑی صاف گوئی سے کہا۔ شہزادی شبانہ کو شاید یہ بات سننے کی توقع نہیں تھی، وہ حیرت سے اسے گھورنے لگی۔ آپ کے ابا جان کو میں نے وہاں سے بے ہوشی کی حالت میں اٹھایا تھا، اب وہ ایسی جگہ پر آرام فرما رہے ہیں جہاں یا تو میں جا سکتا ہوں یا صرف موت کا فرشتہ جا سکتا ہے۔ اگر لاکھوں آدمی بھی ان کو تلاش کرنے پر لگا دیے جائیں تو ان کا ملنا محال ہے۔ اس لیے شہزادی صاحبہ، جو کچھ میں کہہ رہا ہوں اسے غور سے سنیے۔ شہزادہ عمران کا لہجہ بالکل ہی بدل گیا تھا۔ اگر آپ اپنے والد محترم کی زندگی چاہتی ہیں تو ان باتوں کو اپنے تک ہی رکھیے گا، دوسری صورت میں آپ کے ابا کی زندگی کی ضمانت میں نہیں دے سکتا۔ تم تو بہت کمینے شہزادے ہو۔ شہزادی شبانہ روتے ہوئے بڑے غصے سے بولی، مجھ جیسا کمینہ شہزادہ تو آپ کو ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملے گا، مگر براہ کرم اپنی زبان کو لگام دیجیے۔ آپ ایک شہزادی ہیں، کسی نان بائی کی لڑکی نہیں ہے جو ایسے گھٹیا گفتگو کرنے پر تل گئی ہیں۔ شہزادہ خشک لہجے میں بولا، میں ابھی تمہیں گرفتار کروا کے تمہاری حقیقت کھول دیتی ہوں۔ شہزادی شبانہ نے دھمکی دی، میں گرفتاری سے نہیں ڈرتا، مگر شاید آپ یہ بات بھول گئی ہیں کہ جس جگہ آپ کے ابا حضور ہیں وہاں صرف میں ہی جا سکتا ہوں یا پھر موت کا فرشتہ۔ اگر آپ نے مجھے قید میں ڈال دیا یا میری گردن کٹوا دی یا سولی پر لٹکا دیا تو آپ کے پیارے ابا جان کی خبر گیری کون کرے گا؟ ان کا کھانا لے کر کون جائے گا؟ وہ بیچارے تو مر جائیں گے۔ اس کی بات سے شہزادی شبانہ ڈر گئی، بولی، میں نے تم پر اعتماد کر کے شدید غلطی کی تھی۔ تم بہت ہی مکار شہزادے ہو۔ تم میرے ابا حضور کو کب رہا کرو گے؟ جب تمہاری اور میری شادی ہو جائے گی۔ شہزادہ عمران ہنس کر بولا۔ شہزادی شبانہ دانت پیس کر بولی، کبھی آئینے میں شکل بھی دیکھی ہے اپنی؟ جی ہاں، روز دیکھتا ہوں اور یہ سوچ کر کڑتا رہتا ہوں کہ شکل بالکل لنگوروں جیسی ہے۔ شہزادہ عمران نے بڑے مزے سے کہا۔ اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی۔ شہزادی اسے گھورتی رہی، پھر اچانک اس کی آنکھوں میں ایک دم سے آنسو آ گئے۔ وہ وہیں زمین پر بیٹھ کر سسکیاں بھر بھر کر رونے لگی۔ اسے روتا دیکھ کر شہزادہ عمران پریشان ہو گیا۔ اس کے پاس بیٹھ کر بولا، پیاری شہزادی، مجھے معاف کر دو، تم رونا بند کر دو، میں تمہیں حقیقت سے باخبر کر دوں گا۔ اس کی بات میں نہ جانے کیا جادو تھا کہ شہزادی شبانہ فوراً چپ ہو گئی اور بے بسی سے اسے دیکھنے لگی۔ میں تم سے بہت ساری باتیں کرنا چاہتا ہوں، اپنے کمرے میں چلو، وہیں پر گفتگو ہوگی۔ شہزادہ عمران نے سنجیدگی سے کہا۔ شہزادی شبانہ خاموشی سے اٹھ کر آگے بڑھ گئی۔ شہزادہ عمران اس کے پیچھے پیچھے آ رہا تھا۔ کمرے میں پہنچ کر شہزادہ عمران بولا، سب سے پہلے تو میں تم سے معافی مانگتا ہوں، میں نے تمہارا بہت دل دکھایا ہے، مجھے تم سے ایسی باتیں نہیں کرنا چاہیے تھی۔ ان باتوں کو چھوڑو، کیا بتا رہے تھے تم مجھے؟ شہزادی شبانہ بے تابی سے بولی اور اپنے آنسو پونچھنے لگی۔ یہ ایک بہت ہی لمبی کہانی ہے۔ دراصل تمہارے ابا امی نے تمہیں اس حقیقت سے بے خبر رکھا ہے کہ جس روز تمہاری شادی ہوگی اس دن اس ملک کے بادشاہ یعنی تمہارے ابا وفات پا جائیں گے۔ شہزادہ عمران نے کہنا شروع کیا۔ نہیں، شہزادی شبانہ گھبرا کر بولی، اس نہیں کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، پورے 48 نجومیوں نے اس بات کی تصدیق کی ہے۔ شہزادہ عمران سر ہلا کر بولا، تمہیں یہ بات معلوم تھی؟ تم پھر بھی مجھ سے شادی کرنا چاہتے تھے؟ شہزادی شبانہ آنکھیں نکال کر بولی، تمہیں میرے ابا حضور سے ہمدردی نہیں ہے؟ دیکھو شہزادی، مجھ سے یوں آنکھیں نکال نکال کر بات مت کرو، زیادہ ڈانٹ پھٹکار سن کر میں رونے لگتا ہوں اور پھر تمہاری طرح بہت جلدی چپ نہیں ہو جاتا ہوں، میرا رونا کئی کئی دن تک چلتا ہے۔ بہرحال تمہارا یہ کہنا قطعی غلط ہے کہ تمہارے ابا سے مجھے ہمدردی نہیں ہے۔ تم میری پوری بات تو سن نہیں رہی، بیچ بیچ میں بول پڑتی ہو اور میں بھول جاتا ہوں کہ کیا کہہ رہا تھا۔ شہزادہ عمران نے منہ بنا کر کہا، اچھا اب میں بیچ میں نہیں بولوں گی، تم کہو۔ شہزادی شبانہ نے کہا، جب میری امی حضور نے مجھے یہ کہانی سنائی کہ تمہاری شادی شاہ اعجاز اس وجہ سے نہیں کر سکتے تو میں نے تمہارے ملک آنے کی ٹھانی۔ میں یہاں کے حالات کا جائزہ لینا چاہتا تھا۔ اس دوران ایک اتفاقی حادثے کے سبب میری ملاقات وزیر اور وزیر کی بیوی سے ہو گئی۔ وزیر آپ کے ابا جان سے بے حد نالاں تھا، پھر اس کے دل میں تخت و تاج کی ہوس بھی تھی، اس لیے اس نے مجھے اپنے اس منصوبے میں شامل کر لیا کہ تم بادشاہ کو جنگل میں سے
بے ہوشی کے عالم میں اٹھا کر کہیں لے جا کر قتل کر دینا۔ اس کے عوض میں تمہاری شادی شہزادی شبانہ سے کر دوں گا۔ میں نے حامی بھر لی، لیکن میں ایک نرم دل شہزادہ ہوں۔ بادشاہ سلامت کو قتل تو نہیں کیا، مگر انہیں ایک بڑی محفوظ سی جگہ پر بند ضرور کرایا ہوں۔ شہزادہ عمران نے بڑے مزے سے بتایا۔ خدا غارت کرے اس نمک حرام وزیر کو۔ شہزادی شبانہ دانت پیس کر بولی، اور شہزادہ عمران، تم بھی اس بدبخت کا ساتھ دے رہے ہو؟ تم کو میں اتنا کم عقل نہیں سمجھتا تھا شہزادی۔ شہزادہ عمران بھننا کر بولا، ارے بھائی، وزیر کو باقاعدہ تاج پوشی تو کرنے دو۔ اس کے بادشاہ بنتے ہی میں تم سے شادی کر لوں گا، پھر نہ تلوار کی ضرورت پڑے گی اور نہ تیر کی۔ وزیر خود بخود مر جائے گا۔ تم شاید بھولنے کی عادت میں مبتلا ہو۔ تمہیں میں نے ابھی بتایا نہیں تھا کہ جس روز تمہاری شادی ہوگی اس روز اس ملک کا بادشاہ مر جائے گا؟ شہزادہ عمران نے اسے یاد دلاتے ہوئے کہا، مگر تم نے اس کے ساتھ میرے ابا جان کا بھی تو نام لیا تھا۔ شہزادی نے کچھ سوچ کر کہا، اگر وہی اس ملک کے بادشاہ ہوتے تو ان کی موت یقینی تھی، مگر اب تخت و تاج تو وزیر کو مل رہا ہے۔ شہزادہ عمران بولا، وزیر بہت بے رحم اور احسان فراموش انسان ہے، اسے اس کی سزا تو ملنا ہی چاہیے۔ شہزادی کی سمجھ میں سب باتیں خوب اچھی طرح آ گئی تھی۔ وہ خوشی سے بھرپور لہجے میں بولی، شہزادہ عمران، میں تمہاری ذہانت کی داد دیتی ہوں۔ تم نے بڑی چالاکی سے یہ سب منصوبہ ترتیب دیا ہے۔ اب تم اپنی امی حضور کو یہ بات بتا دو۔ وزیر کو تخت و تاج سونپنے میں زیادہ دیر نہیں ہونی چاہیے۔ اب میں وزیر کے پاس جا رہا ہوں۔ شہزادہ عمران نے شہزادی شبانہ کے کمرے سے نکلتے ہوئے کہا۔ شہزادی شبانہ اپنی ماں ملکہ حسن بانو کے پاس آئی اور پوری تفصیل سے تمام باتیں کہہ سنائیں۔ ملکہ حسن بانو بے حد حیران تھی۔ اسے وزیر کی نمک حرامی پر غصہ بھی بہت آ رہا تھا، اور اس بات کا اطمینان بھی تھا کہ وہ بہت جلد اپنے انجام کو پہنچنے والا ہے۔ وہ شہزادی شبانہ سے بولی، اگر شہزادہ عمران یہاں کا رخ نہ کرتا اور اس کے ساتھ یہ سب واقعات پیش نہ آتے اور وہ اتنی ذہانت سے کام نہ لیتا تو بیٹی، تمہاری شادی تمہارے ابا کی زندگی میں تو ہوتی نہیں۔ اسی بات نے تمہارے ابا کو وقت سے پہلے بوڑھا کر دیا تھا۔ ہمیں اس بات پر بے حد مسرت ہے کہ ہماری بیٹی کی شادی اتنے زیادہ ہونہار اور عقل مند شہزادے سے ہوگی۔ شہزادی شبانہ شرما کر مسکرانے لگی۔ اس واقعے کے تیسرے روز ملکہ حسن بانو نے وزیر کو محل میں بلا کر اس سے بہت ہی اہم معاملات پر گفتگو کی۔ اس گفتگو میں شاہ اعجاز کی گمشدگی کا موضوع بھی زیر بحث آیا تھا، جس پر ملکہ حسن بانو نے کہا، ساری رعایا اپنے پیارے بادشاہ کی گمشدگی سے بے حد رنجیدہ اور اداس ہے۔ حکومت کے سارے کام ان کی غیر موجودگی میں بری طرح متاثر ہو رہے ہیں۔ اس لیے ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جب تک شاہ اعجاز واپس نہ آ جائیں اس وقت تک تم حکومت کے کاموں کو سنبھال لو۔ ہم یہ فرمان آج ہی جاری کر دیتے ہیں کہ آج شام تمہیں سلطنت کا مختار بنا دیا جائے گا۔ آپ کا مطلب ہے ملکہ عالیہ، آج شام میری رسم تاج پوشی ہے؟ وزیر نے دل ہی دل میں خوش ہوتے ہوئے کہا، ہاں، اور ہمیں امید ہے کہ بادشاہ بن جانے کے بعد تم شاہ اعجاز کو ڈھونڈنے کی پوری کوشش کرو گے۔ وزیر نے بڑے خلوص سے اس بات کا وعدہ کر لیا۔ پھر وہ ملکہ سے اجازت لے کر اپنے محل میں آیا۔ اس نے شہزادہ عمران کو اپنے کمرے میں طلب کیا۔ شہزادہ عمران آ گیا تو وہ شاہانہ انداز میں اکڑ کر بولا، آج شام کو ہماری رسم تاج پوشی ہے، آپ کو مبارک ہو۔ شہزادہ عمران مسرت بھرے لہجے میں بولا، تمہارا کام ابھی ختم نہیں ہوا ہے۔ وزیر نے نظریں بدل کر کہا، تم نے بادشاہ کو ٹھکانے تو لگا ہی دیا ہے، اب ملکہ حسن بانو کو بھی تمہیں ہی ختم کرنا ہے۔ ملکہ حسن بانو کو بھی؟ مگر کیوں؟ اس سے آپ کو کیا خطرہ لاحق ہو سکتا ہے؟ عورت ذات ہے، اور عورت ذات تو ویسے بھی بڑی کمزور ہوتی ہے۔ شہزادہ عمران نے حیرت سے کہا، بکو مت، ہم نے تمہیں جو حکم دیا ہے اسے بجا لانا تمہارا فرض ہے۔ وزیر نے بڑے سخت لہجے میں کہا، دیکھو وزیر، میرے سامنے یہ اکڑ نہیں چلے گی۔ میں بھی کوئی معمولی آدمی نہیں ہوں، اور اسے بھی مت بھولو کہ تم میری ہی وجہ سے اس مرتبے کو پہنچے ہو۔ شہزادہ عمران نے غصے سے کہا، میں نے بادشاہ کو ختم کرنے کا فیصلہ بہت پہلے کر رکھا تھا۔ اگر تم میری مدد پر آمادہ نہ بھی ہوتے تو میں کسی اور کو بھی اپنے ساتھ ملا سکتا تھا۔ وزیر لاپرواہی سے بولا،
تمہارے اس کام کا معاوضہ بے شمار اشرفیوں کی شکل میں تمہیں مل جائے گا۔ کیا تم اپنے وعدے سے پھرنے کی کوشش کر رہے ہو؟ شہزادی شبانہ سے میری شادی نہیں کرو گے؟ عمران چونک کر بولا، میں نے اب یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ شہزادی شبانہ کو میں اپنی ملکہ بناؤں گا۔ ملکہ میری راہ کا کانٹا ہے، اسے ضرور راستے سے ہٹنا چاہیے۔ وزیر نے کہا، جلد سے جلد اس کا خاتمہ ہونا ضروری ہے۔ پھر تمہاری موجودہ بیوی کا کیا ہوگا؟ شہزادہ عمران نے پوچھا۔ اچانک وہ چونک گیا۔ وزیر کی بیوی کسی کام سے وہاں آئی تھی اور اب اپنا تذکرہ سن کر دروازے میں ہی رک گئی تھی۔ چونکہ وزیر کی پشت دروازے کی طرف تھی، اس لیے وہ اپنی بیوی کو نہ دیکھ سکا۔ شہزادہ عمران کے سوال کے جواب میں بولا، عمران، تم نے اسے خانہ بدوشوں کے چنگل سے بچا کر اچھا نہیں کیا۔ میرے لیے یہی بہتر ہوتا کہ وہ لوگ اسے انہی پہاڑیوں میں ٹکڑے کر کے ڈال دیتے۔ وہ موٹی قطعی اس قابل نہیں کہ میری ملکہ بنے۔ وزیر کی بیوی غصے سے تلملاتی ہوئی تیزی سے آگے بڑھی اور وزیر کی پشت پر مار کر بولی، کم ظرف وزیر، تو اتنی جلدی اپنی حیثیت بھول گیا۔ وزیر لڑکھڑا گیا۔ بیوی کو طیش کے عالم میں دیکھ کر اس کی سٹی گم ہو گئی۔ وہ گھگھیا کر بولا، میری پیاری بیوی، میں تو مذاق کر رہا تھا، تم تو بیکار میں ناراض ہو رہی ہو، تم احسان فراموش ہو۔ عمران نے تمہارے لیے اتنا کچھ کیا صرف شہزادی شبانہ کو حاصل کرنے کے لیے، اور تم اس سے شادی کر کے شہزادے کو شہزادی سے محروم کر رہے ہو۔ اس کی بیوی چیخ کر بولی، میں ابھی تمہاری سب باتیں ملکہ حسن بانو کو بتا دیتی ہوں۔ خدا کے لیے ایسا غضب مت کرنا۔ میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ رسم تاج پوشی کے بعد جو سب سے پہلا کام کروں گا وہ شہزادہ عمران اور شہزادی شبانہ کی شادی ہوگی۔ وزیر گڑ گڑا کر بولا۔ اس کی بیوی بڑبڑاتی ہوئی چلی گئی۔ شہزادے کے ہونٹوں پر مسکراہٹ ناچنے لگی۔ وزیر جل کر بولا، خوب خوش ہو لو، شادی کے بعد شبانہ بھی تمہاری ایسی ہی درگت بنایا کرے گی۔ شہزادہ عمران زور زور سے ہنسنے لگا۔ وزیر غصے سے پاؤں پٹکتا ہوا کمرے سے نکل گیا۔ شہزادی شاہ اعجاز سے لپٹ کر رونے لگی۔ غم مت کرو بیٹی، زندگی میں کچھ لمحات ایسے بھی آتے ہیں جو بہت سخت ہوتے ہیں۔ شاہ اعجاز شہزادی شبانہ کی پشت تھپکتے ہوئے بولا۔ شہزادہ عمران کمرے کے ایک کونے میں اکڑوں بیٹھا تھا۔ ایسا معلوم دیتا تھا جیسے اسے کمرے میں کسی کی موجودگی کا احساس ہی نہیں ہے۔ شہزادہ عمران نے مجھے یہاں لا کر قید تو کر دیا تھا، مگر اصلی بات نہیں بتائی تھی۔ میں تو یہ سمجھ رہا تھا کہ وہ میرے تخت و تاج پر قبضہ کرنا چاہتا ہے، مگر اب مجھے اپنی سوچ پر شرمندگی ہو رہی ہے۔ اگر وہ ہماری مدد نہ کرتا تو ہم اپنی زندگی میں تمہاری شادی بھی نہیں کر سکتے تھے، اور اپنے دوست نما دشمن وزیر سے بھی بے خبر رہتے، جو کسی نہ کسی دن ہمیں موت کے گھاٹ اتار دیتا۔ ہم شہزادے کا یہ احسان زندگی بھر نہیں بھول سکتے۔ مگر بھائی عمران بیٹے، تم نے ہم سے اپنی حقیقت کیوں چھپائی تھی؟ اس سارے قصے میں یہ چیز بے حد ضروری تھی۔ اگر میں شہزادہ عمران کے روپ میں آپ کے سامنے آتا تو شاہی مہمان خانے میں ٹھہرایا جاتا، اور پھر وزیر کو اپنے اعتماد میں کبھی نہیں لے سکتا تھا۔ شہزادہ عمران نے کہا، ابھی کچھ دیر قبل شہزادہ عمران شہزادی شبانہ کو اس کھو میں لایا تھا جو اس نے بادشاہ کو اغوا کرنے والے دن دریافت کی تھی۔ شہزادی شبانہ کا بے حد اصرار تھا کہ وہ اسے اس کے باپ سے ملوا کر لائے۔ وہ جب اس کھو میں داخل ہو رہی تھی تو افسوس کر رہی تھی کہ اس کے باپ کو کتنی خراب جگہ رکھا گیا ہے، مگر جب وہ زینے اتر کر کمرے میں پہنچی تو حیران رہ گئی۔ وہ کمرہ انتہائی روشن اور ہوادار تھا۔ شہزادہ عمران نے اس کی صفائی کر دی تھی، جس سے وہ اور بھی بھلا معلوم ہونے لگا تھا۔ شہزادہ عمران نے شاہ اعجاز کو اس دوران کچھ نہیں بتایا تھا۔ وہاں پر کھانے پینے کی کافی اشیاء رکھی تھی، پانی کا بھی معقول انتظام تھا۔ جب بادشاہ کی آنکھ لگ جاتی تو شہزادہ عمران وہاں آ کر اسے دیکھ جاتا تھا۔ ایک دفعہ شہزادہ یہ سمجھ کر کہ شاہ اعجاز سو گیا ہوگا کمرے میں آیا، مگر شاہ اعجاز اسے پہچان گیا اور چیخ چیخ کر اسے برا بھلا کہنے لگا۔ بہرحال اب سب باتیں کھل کر سامنے آ گئی تھیں اور شاہ اعجاز کی تمام شکوک و شبہات ختم ہو گئے تھے۔ کچھ دیر بعد شاہ اعجاز نے کہا، اب شام ہو چکی ہے، تم دونوں جاؤ، لالچی وزیر کی رسم تاج پوشی ہونے والی ہوگی۔ شہزادہ عمران اور شہزادی شبانہ اسے سلام کر کے کمرے سے باہر نکل گئے۔ اب باہر سے کنڈی بند کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ وہ دونوں کھو سے باہر آ گئے اور پھر گھوڑے پر سوار ہو کر محل کی جانب چل دیے۔
محل پہنچتے پہنچتے رات ہو گئی تھی۔ وزیر کی بیوی شہزادہ عمران کو ڈھونڈتی پھر رہی تھی۔ شہزادی شبانہ کو محل میں چھوڑ کر جب وہ وزیر کے گھر آیا تو وزیر کی بیوی جلدی سے اس کے پاس آئی۔ تم کہاں غائب ہو گئے تھے؟ میرے شوہر نے تخت سنبھال لیا ہے، میں تمہیں ڈھونڈ رہی تھی، چلو جلدی سے دولہا بن جاؤ۔ شہزادی شبانہ کی ماں نے بھی شادی کی اجازت دے دی ہے، مگر اتنی جلدی بھی کیا ہے، شادی کل بھی ہو سکتی ہے۔ شہزادہ عمران نے کہا، تم کل کی بات کر رہے ہو اور میں ایک لمحے کی تاخیر برداشت نہیں کر سکتی۔ تم میرے شوہر کو نہیں جانتے، کیا پتا مجھے کچھ کھلا کر کل کلاں وہ شہزادی سے شادی کر بیٹھے۔ وہ ہر بات میں اپنا فائدہ دیکھتا ہے، اس کے تمام خاندان والے بنیے تھے، وزیر تو وہ اب بنا ہے۔ وزیر کی بیوی ہونٹ سکوڑ کر نفرت بھرے لہجے میں بولی۔ اس نے شادی کے تمام انتظامات کر لیے تھے۔ تھوڑی ہی دیر بعد شہزادہ عمران دولہا بنا ایک پھولوں سے سجی بگی میں بیٹھا وزیر کی بیوی کے ساتھ محل کی طرف جا رہا تھا۔ راستے میں لوگوں کا ایک ہجوم تھا جو اپنی شہزادی کی شادی کا سن کر دولہا کو ایک نظر دیکھنے کے لیے جمع تھا۔ وہ لوگ شہزادہ عمران پر پھول برسا رہے تھے۔ میں نے ملکہ حسن بانو سے کہہ کر شہزادی شبانہ کی شادی کا بھی رسم تاج پوشی کی تقریب میں اعلان کروا دیا تھا۔ وزیر کی بیوی نے شہزادہ عمران کے کان میں سرگوشی کی۔ شہزادہ عمران ٹھنڈی سانس بھر کر رہ گیا۔ محل کے صدر دروازے میں وزیر جو اب بادشاہ بن گیا تھا ان کے استقبال کے لیے موجود تھا۔ وہ شاہی لباس پہنے اور سر پر سونے کا تاج رکھے بڑے فخر و غرور سے سینہ تان کر کھڑا تھا۔ محل کے سبزہ زار میں مہمانوں کے بیٹھنے کا انتظام کیا گیا تھا۔ ابھی شام کو یہاں پر وزیر کی تاج پوشی کی گئی تھی۔ شادی میں شرکت کرنے والے پھر دوبارہ یہاں جمع ہو گئے تھے۔ تھوڑی دیر بعد شادی ہو گئی۔ سب لوگوں نے شہزادہ عمران کو مبارکباد کے ساتھ ساتھ تحفے تحائف دیے۔ پھر سب کو کھانا کھلایا جانے لگا۔ کھانے کے بعد سب مہمان چلے گئے۔ وزیر شہزادہ عمران کو لے کر ایک کمرے میں آ گیا۔ وہ اس کمرے میں شاہ اعجاز کو اکثر شطرنج کھیلتے دیکھا کرتا تھا۔ اس نے سوچا کہ بادشاہوں کے لیے شطرنج کھیلنا انتہائی ضروری ہوتا ہے، اس لیے اس نے شہزادہ عمران کو دعوت دی کہ وہ اس کے ساتھ شطرنج کھیلے۔ شہزادہ عمران نے اس کی یہ دعوت قبول کر لی اور پھر وہ دونوں شطرنج کھیلنے میں مصروف ہو گئے۔ کچھ دیر بعد وزیر کو پیاس لگی۔ اس نے ایک غلام کو طلب کر کے اسے مشروب لانے کا حکم دیا۔ غلام نے فوراً ہی اس کے حکم کی تعمیل کی اور ایک تشتری میں مشروبات کے گلاس لے کر آ گیا۔ وزیر کا دھیان کھیل کی طرف تھا۔ اس نے بغیر دیکھے تشتری کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ غلام کی نظریں شطرنج پر لگی تھی، اس لیے وہ بھی نہ دیکھ سکا کہ وزیر کے ہاتھ سے ٹکرا کر ایک گلاس گرنے والا ہے۔ گلاس گر گیا اور تمام مشروب وزیر کے کپڑوں پر گر گیا۔ وزیر غصے سے بھننا کر کھڑا ہو گیا اور منہ سے اول فول بکتے ہوئے غلام کے چہرے پر ایک ہاتھ جڑ دیا۔ غلام ایک طاقتور سیاہ فام نوجوان تھا۔ اس کا سیاہ چہرہ غصے سے اور سیاہ ہو گیا۔ اس نے تشتری کو زمین پر پھینکا اور اپنا طاقتور مکہ پوری قوت سے وزیر کی گردن پر دے مارا۔ مکہ پڑتے ہی ہڈی ٹوٹنے کی آواز آئی اور وزیر منہ سے کوئی آواز نکالے بغیر زمین پر گر گیا۔ شام سے اس بندر کے بچے نے مجھے یہ 9واں تھپڑ مارا ہے، غلام نے اپنا گال سہلاتے ہوئے کہا۔ کہاں تک اپنے گال کو سہلاتا رہوں گا، یہ کہہ کر وہ کمرے کی کھڑکی کی طرف بڑھا اور اس میں سے باہر تاریکی میں کود گیا۔ وہ دونوں لڑکیاں جو وزیر کو مور کے پروں کا بنا ہوا پنکھا جھل رہی تھی چیختی ہوئی باہر کی جانب بھاگی۔ پھر لمحہ بھر میں یہ خبر پورے محل میں پھیل گئی کہ ایک غلام نے نئے بادشاہ کا خون کر دیا ہے۔ سب لوگ محل کے اس کمرے میں جمع ہو گئے۔ شہزادہ عمران نے مختصراً انہیں پورا واقعہ سنایا اور کمرے سے نکل گیا۔ استبل سے اس نے اپنا گھوڑا لیا اور شاہ اعجاز کو لینے کے لیے جنگل کی طرف روانہ ہو گیا۔ شاہ اعجاز کی اچانک آمد نے سب کو حیرت آمیز خوشی میں مبتلا کر دیا۔ رات زیادہ ہو گئی تھی، اس لیے یہ خبر محل سے نکل کر لوگوں تک نہ پہنچ سکی۔ دوسرے دن بادشاہ نے ایک فرمان جاری کیا جس میں اپنی واپسی اور وزیر کی حادثاتی موت کا ذکر تھا۔ اس کے ساتھ ہی دوپہر کو محل کے باہر والے میدان میں رعایا سے خطاب کرنے کا اعلان بھی کر دیا گیا۔ اس کی واپسی نے پورے ملک میں خوشی کی ایک لہر دوڑا دی تھی۔ تمام لوگ اپنے عزیز بادشاہ کی باتیں سننے کے لیے جوک در جوک محل کی طرف آنا شروع ہو گئے تھے۔ دوپہر کو بادشاہ نے انہیں گمشدگی کی ایک فرضی کہانی سنا دی۔ اس نے کہا تھا کہ شکار کے دوران اسے کچھ جنگلی پکڑ کر لے گئے تھے اور موقع ملتے ہی وہ وہاں سے فرار ہو کر یہاں پہنچ گیا ہے۔
اسی خوشی میں شاہ اعجاز نے وہاں آنے والوں کو 500 اشرفیاں دی۔ اس کے ساتھ ہی ملک میں 3 روز کی عام تعطیل کا اعلان بھی کر دیا گیا۔ تمام لوگ خوشی خوشی اپنے گھروں کو لوٹ گئے۔ وزیر کی بیوی کو شہزادہ عمران کی چالاکی کا علم ہو گیا تھا، اس لیے وہ اپنے محل سے تمام قیمتی چیزیں لے کر نہ جانے کہاں غائب ہو گئی۔ شہزادہ عمران کو وزیر کی زبانی پتہ چل چکا تھا کہ شہر کا کوتوال بادشاہ کے خلاف ہے، اس لیے اسے بھی نوکری سے برخاست کر کے ملک بدر کر دیا گیا۔ شہزادہ عمران کی ہدایت پر جنگل کے اس بڑے سے درخت کے کمرے میں سے وہ تمام خزانہ بھی منگوا لیا گیا جہاں اتنے روز تک شاہ اعجاز نے قیام کیا تھا۔ ان تمام کاموں سے فارغ ہو کر شہزادہ عمران نے اطمینان کا سانس لیا۔ اسے اپنے محل کی یاد ستانے لگی تھی جہاں اس کی پیاری امی اور پیارے ابا اس کے منتظر تھے۔ اس نے اپنی اس خواہش کا اظہار شاہ اعجاز سے کیا۔ شاہ اعجاز تو اس بات پر مصر تھا کہ اسے کچھ روز یہاں ہی قیام کرنا چاہیے، مگر پھر شہزادہ عمران کی ضد کے آگے اس نے ہتھیار ڈال دیے۔ اگلے دن شہزادہ عمران اپنی بیوی شہزادی شبانہ کو لے کر اپنے ملک کی طرف روانہ ہو گیا۔ بادشاہ نے اس کے انکار کے باوجود جنگل سے ملنے والا تمام خزانہ اس کے ساتھ ہی کر دیا تھا۔ اس نے ان کی حفاظت کے لیے 100 سپاہی بھی ان کے ساتھ کر دیے تھے۔ 4 روز کے مسلسل سفر کے بعد شہزادہ عمران اپنے ملک میں پہنچ گیا۔ اس کی آمد کی اطلاع سن کر بادشاہ اور ملکہ دوڑے دوڑے آئے۔ شہزادہ عمران اپنی ماں سے لپٹ گیا۔ شہزادی شبانہ سونے کی تاروں والی چادر اوڑھے کھڑی تھی اور اس کا چہرہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ شہزادہ عمران نے کہا، امی حضور، یہ آپ کی بہو ہے۔ ملکہ نے آگے بڑھ کر شہزادی شبانہ کا چہرہ دیکھا تو وہ حیران رہ گئی۔ وہ سوالیہ نظروں سے شہزادہ عمران کو دیکھنے لگی۔ شہزادہ عمران ہنس کر بولا، امی حضور اندر چلیے، میں آپ کو سب کچھ بتا دوں گا۔ پھر شہزادہ عمران نے انہیں پوری کہانی سنا دی۔ بادشاہ اور ملکہ اپنے شہزادے کا کارنامہ سن کر پھولے نہیں سما رہے تھے۔ چند روز کے بعد بادشاہ نے تخت و تاج شہزادہ عمران کے سپرد کر دیا اور پھر سب ہنسی خوشی رہنے لگے۔